سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم بیک ٹو یور اون چینل سیلف بلیف وچ از اسپیشلی میڈ فار ناول لورز۔ آج میں ون آف دا موسٹ ریکویسٹڈ ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ میری بہت ہی پیاری سی دوست مہوش علی کا ناول ہے۔ مہوش کا ایک ناول دشت وحشت آپ لوگوں نے میری آواز میں بہت پسند کیا، مجھے بہت سراہا۔ اور ایک اور ناول ہے عید سنگ محبت کے نام سے۔ اب تیسرا ناول جو کہ ہے باڈی گارڈ، یہ ناول آپ لوگوں نے بہت ریکویسٹ کی اور کافی عرصے سے مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے، بٹ مجھے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا اس کی ریکارڈنگ کے لیے۔ سو اب فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی آواز میں اس ناول کو سنا دوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹس فرسٹ میگا ایپیسوڈ۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیلی نیلے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور اس سیاہ تاریک آسمان پر سفید چمکتے جگنو اپنی اپنی جگمگاہٹ کے ساتھ ماحول کو اپنے حصار میں گھیرے ہوئے تھے۔ جہاں ہر کوئی نرم گرم بستر میں دبکا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، وہیں ایک دل دہلا دینے والا منظر کراچی کے مشہور 7 اسٹار ہوٹل کے آنر اجمل جتوئی کے گھر کے لاؤنج کا تھا۔ لاؤنج کے وسط میں رکھی چیئر سے بندھا وہ خوف دہشت سے پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کی ہراساں نظریں سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھر تھر کانپتی اپنی 17 سالہ بیٹی کی طرف تھی۔ اس کی بیوی ان دونوں نقاب پوش کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی معافیاں مانگ رہی تھی، پر ان نقاب پوشوں کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا خواب آج پایا تکمیل تک پہنچنے والا تھا۔ وہ کیسے پیچھے ہوتے؟ ناممکن۔ ہلنا نہیں ورنہ اس کی کھوپڑی اڑا دیں گے۔ ایک نقاب پوش کے آگے بڑھنے پر دوسرے نے عورت کو چوکنا دیکھ کر ہاتھ میں موجود گن اجمل جتوئی کے دماغ پہ رکھی، جس کے ہاتھ پاؤں چیئر سے بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگایا گیا تھا۔ دوسرا نقاب پوش سامنے دیوار سے لگی کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف بڑھا، جس کی آنکھیں یہ سب دیکھ کر وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ نازک وجود لرز رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی آواز پر کمرے سے باہر آئی تھی اور سامنے دو نقاب پوشوں کو اپنے باپ کو کرسی سے باندھے اور گن ان کے سر پر رکھتے اس کی ماں کی طرف خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ آنکھیں خوف و وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی سانس رک گئی تھی۔ مما! وہ خوف سے سسک اٹھی اور روتی ہوئی اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، پھر اس دراز قد نقاب پوش کو جو بالکل اس کے سامنے آ کر رکا تھا، بلکہ اس پر کسی سائے کی طرح پھیل گیا تھا۔ میری بیٹی سے دور رہو! وہ عورت چیختی اپنی بیٹی کی طرف لپکنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی پل پہلے نقاب پوش نے اس کے شوہر کی ٹانگ کا نشانہ لیا۔ بندوق پر سائلنسر لگا ہونے کی وجہ سے گولی کی آواز دھڑ کی صورت نکلی۔ وہ عورت بل کھا کر مڑی اور اپنے شوہر کی درد سے میچی آنکھیں دیکھ کر وہ سسک اٹھی۔ کیوں کر رہے ہو تم دونوں ایسا؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے تم دونوں کا؟ وہ عورت روتی ہوئی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، پر اس کے شوہر نے درد کی پرواہ کیے بغیر سامنے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جہاں اب وہ نقاب پوش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب اپنی بیٹی کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک باپ کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ اس لڑکی کے سامنے کھڑے نقاب پوش نے انگلی اٹھائی اور اس کے پھڑپھڑاتے سرخ لبوں پہ رکھی۔ پاپا! وہ دل میں پکارتی اس نقاب پوش کو خوف زدہ ہو کر دیکھتی اپنا سر جھٹکنے لگی کہ اس کی اس حرکت پر گلوز میں موجود اس کے ہاتھ کی انگلی نے بے دردی سے اس کا نچلا لب مسلا۔ درد سے وہ مچل کر رہ گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بھاری روب دار آواز پر وہ سانسیں روک کر روتی اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جو اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں اپنی باپ کی ٹانگ سے رشتے خون پر گئیں۔ منہ کھول کر وہ چیخنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پر اس سے پہلے ہی اس کی کیفیت کو سمجھتے اس نقاب پوش نے ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ کر اس کی آواز حلق میں دبا دی۔ شش! نام کیا ہے؟ اب کی بار اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی گراہٹ بھی تھی۔ وہ ہچکی بھرتی بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ بول نہیں سکتی ہے وانو؟ اس کی ماں اپنا سر پکڑتی نیچے بیٹھ گئی۔ نہیں بول سکتی وہ۔ اس درد بھری آہ پر اس نقاب پوش کو جھٹکا لگا اور وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ پل بھر کا شوق تھا، پھر وہ نظریں پھیر گیا۔ اجمل جتوئی پھڑپڑاتا خود کو کھولنے کی کوشش میں نڈھال تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ابھی ان کے برے سایوں کو نوچ کر اپنی معصوم بیٹی سے دور پھینک دے۔ اینجلین!
गंभीर लहजे में सरगोशी सी की। एंजेलिन आंखें फैलाकर उस निकाब पोश को देखने लगी। उसे कैसे मालूम उसका नाम? सोचकर वो रोती फिर से अपने माँ बाप को देखने लगी। उसकी माँ कभी अपने शौहर को देखती तो कभी अपनी बेटी को। शौहर की तरफ जाती तो वहाँ उस निकाब पोश को पाती, बेटी की तरफ जाती तो भी दूसरे निकाब पोश को पाती। आखिर बेबस औरत जाती कहाँ? एंजेलिन इल्तिजा करती आंखों से देखती, प्लीज़, पर सुर्ख लबों को हरकत देने लगी। ये देखते ही उस निकाब पोश ने उसके सुर्खों सफ़ेद रुखसार पर उंगलियां रखी और उन्हें सहलाया। वो फड़फड़ाने लगी। वो उस अनजान का लम्स पाती चीखें मारने के लिए मचलने लगी। वो नहीं समझ रही थी वो क्या इरादा रखता है, क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है, पर उसे उसके लम्स से खौफ और वहशत हो रही थी, जिसके लिए वो चीख चिल्लाकर अपने बाप को बताना चाहती थी कि उसे डर लग रहा है, उसे बचा लें, ये मार देगा। इसे छोड़ दो, हमसे बदला लो, हमने जो किया है इसके लिए हमें मार दो, यह मासूम बच्ची है, जाने दो इसे। उसकी माँ रोती हुई हाथ जोड़ते मिन्नत समाजत करने लगी। अजमल जतोई ये सब देखता उस निकाब पोश की उंगलियां अपनी बेटी की गर्दन की तरफ जाते देख कर जब्त नहीं कर पा रहा था। वो जान गया था वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कितना छुपाया था उसने अपनी बेटी को, दुनिया से गायब कर दिया कि कहीं उसका बुरा साया उस पर पड़ न जाए। इतना छुपाने के बाद भी वो नहीं छुप सकी इस स्याही से। वो बिफर कर कुर्सी को झटके देने लगा। सामने खड़े निकाबपोश ने उसकी हालत को देखते मुस्कुराकर उसके बाजू पर निशाना लिया। एंजेलिन अपनी आंखों के सामने ही अपने बाप पर गोलियां चलते देखकर हवास खोकर लहराती ज़मीन पर गिरती। इससे पहले ही सामने देव की तरह खड़े उस निकाबपोश ने उसे बाजू से पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भरा। ये सब देखती उसकी माँ तड़प कर रह गई। छोड़ दो इसे, अल्लाह का वास्ता छोड़ दो। उसे अपनी बेटी को लेकर कमरे की तरफ बढ़ते देखकर वो औरत रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी और वो आदमी कुर्सी की पुश्त से सर टकराने लगा। वो निकाबपोश मुस्कुराता उसके रूई से भी हल्के वजूद को बाहों में भरे कदम उठाता कमरे में आया और उसे जहाज़ी साइज बेड पर बिछी हुई मलमल की महरून बेडशीट पर लिटाया। कुछ देर पहले की बरसती नासमझ सी हैसल ब्राउन आंखें उसके इरादों को समझते खौफ से ठिठुरती बस रोए जा रही थीं और अब उन्हीं हैज़ल ब्राउन आंखों पर सियाह घनी पलकों का पर्दा गिराए सुर्खो सफ़ेद रंगत, छोटी सी नाक, बड़े बड़े रुखसार, सुर्ख लबों वाली वो एंजेलिन खामोश उसके सामने पड़ी थी। वो दोनों उसकी मासूमियत से वाकिफ़ थे और उनके प्लान में उसका कोई किरदार नहीं था, पर उसे देखकर उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ गए थे। पहले तो सिर्फ मालूमात इकट्ठी की थी जिसमें उस नासमझ परी को पढ़ा था। ये नहीं मालूम था कि वो मासूम छोटी सी परी बोल नहीं सकती। अब उसे सामने पाकर वो हैरान था, क्या अपने नाम की तरह ही कोई इतना मासूम होता है? जिस तरह उसके रुखसार सहलाती उंगलियों को देखकर खौफ के तासुरात उसके मासूम चेहरे पर उभरे थे। आंखों में गुस्सा, वहशत, खौफ भरे। उन्हें देखती चीखने की कोशिश में निढाल खड़ी थी, पर अब वो इस सब अजियत वहशत से लापरवाह पड़ी थी और कहीं तो वो भी यही चाहता था कि वो इस अजियत से बच जाए, पर सुबह उसका वो कुछ नहीं कर सकता था। वेट फॉर मी एंजेलिन, जिहान नाम है मेरा, जल्द आऊँगा तुम्हें लेने। निकाब हटाकर उसके मासूम चेहरे पर बिखरे बालों को देखते भूख मार कर पुरइसरार से मुस्कुराहट उनाबी लबों पर सजाए नज़रें उस परी चेहरा पे डालकर वहाँ से चला गया, पर निकाब लगाना नहीं भूला। कौन हो तुम दोनों? वो अब तक कई बार ये लफ्ज़ दोहरा चुकी थी और अब उस निकाबपोश को जल्दी से अपनी बेटी के कमरे से वापस आते देखकर खुदा का शुक्र अदा करती उनसे बोली। सिक्योरिटी कोई नहीं थी जो उन्हें रोकती उनके इरादों से। अचानक से आए थे और उसके सोए हुए शौहर को घसीट कर बेड से नीचे फेंकते बाहर लाए और वहाँ पहले से रखी चेयर पर बांध दिया। इस शोरगुल से साथ वाले रूम से उसकी बेटी भी उठ कर आ गई। उसकी बेटी को बाहर देखकर जिहान उन दोनों मियाँ बीवी की सांस अटकते देख चुका था। वहीं उनमें से एक उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। 7 स्टार होटल वाला अड्डा किसका है? वो निकाबपोश गुर्राया। वो उसके शौहर के सामने खड़ा पहला निकाबपोश खूनख्वार नज़रों से अजमल जतोई को देख रहा था। अजमल जतोई की आंखें फैल गई। समझ गए? वो दोनों साथ धाड़े और उन दोनों की सांसें खुश्क हो गई।
उस औरत ने मलामती नज़रों से अपने शौहर को देखा। उन दोनों को मालूम था उसकी बीवी इस हकीकत से वाकिफ़ है, और अब वो औरत अपने शौहर को देखती उठ खड़ी हुई। मैंने कहा था तुम्हें कि तुम्हारे स्याह काम ज़रूर एक दिन तुम्हारे सामने आएंगे, और आज देख लो, तुम दौलत से मौत को नहीं लौटा सकते। उसकी बीवी रोती हुई कहती हारे हुए वजूद के साथ वहाँ से चली गई और अपनी बेटी के कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। तुम्हारा खेल ख़त्म अजमल जतोई। वो दोनों प्यासी नज़रों से उसे देखते गन उसके सर पर तान गए। तुम दोनों हो कौन, ये तो बताओ। जान जाने के खौफ से रोते उसने कहा, तो दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा। जिहान, उसके दाएं तरफ वाला भारी रोबदार आवाज़ में बोला। जहांगीर, फिर दाएं तरफ वाला तमस्खर से गोया हुआ। साथ ही दोनों ने बैक वक्त ट्रिगर दबाए और फिर उसके सीने पर एक दूसरे को मुस्कुराते देखकर निशाना लिया। एक बार फिर से ट्रिगर दबाया। उसके दाएं बाएं से गोली लगती उसका सीना चीर गई और वह साकित सा पड़ा रह गया। दौलत काम नहीं आई, अफसोस से कहते दोनों एक बार फिर उसकी खुली आंखों पर फायर किया और उसके सीने पर लात मारते उसे पीछे फेंका और वहां से निकल गए। पर दाईं तरफ वाला मुड़कर बंद दरवाजे को देखता नहीं भूला। आज तुम्हें मुझसे वहशत हो रही थी, कल मुझसे नफरत होगी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें यह हक ही नहीं दूंगा कि तुम नफरत करो। तुम मेरी हो, मेरी रहोगी एंजेलिन। अपनी इस सोच के साथ लबों पर पुरइसरार तबस्सुम सजाए जहांगीर के पीछे बाइक पर बैठा और वह उस परी के शहर की हदूद से निकलते दूर चले गए। हमारे प्लान में लड़की को बीच में लाना शामिल नहीं था, आगे बैठे जहांगीर ने जताया। वो मुस्कुरा दिया। पर अब जिंदगी की प्लानिंग में शामिल हो गई हैं वो। उसके साथ ही दोनों के खुली फिजा में कहकहे गूंजे। वो कुछ पुरसकून हुए थे। अब बस आखिरी। अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम एक हैवान शैतान हो। जब तुम्हारा मकरू चेहरा दुनिया के सामने आएगा तो हर कोई तुम्हें पांव तले कुचलने की ख्वाहिश करेगा। वो स्याह चादर में लिपटी उस बड़ी सी इमारत से निकली जहां एक रात में ही उससे सब कुछ उसका छीन लिया गया था। उसकी इज्जत, गरूर, उसका मान, वक़ार उसी एक रात की स्याही में रौंद डाला गया था। वो स्याह घनी पलकों वाली सुर्ख आंखें उठाए इमारत की हदूद से दूर आकर नीले आसमान को देखने लगी। आसमान की वसअत को देखकर उसकी आंखें छलक पड़ी। या अल्लाह, नीस्तो नबूद करना इसे, बुलंदियों से गिराना, टुकड़ों में तकसीम करना इसे। मेरी आबरू को नोचा है इसने। कुचल देना मेरे मालिक, जिसकी वजह से मैं इज्जत से सर उठाकर जी नहीं सकती। मेरे मालिक, इन हैवानों का बुरा अंजाम करना। वो रोती हुई सड़क किनारे खड़ी हो गई। तेज़ रफ्तारी से भागती गाड़ियों को देखती वो आंसू बहा रही थी। मुझे माफ़ करना, मैं तुम दोनों का सामना नहीं कर सकती। मैंने जो ख्वाब तुम दोनों के लिए देखे हैं उसे ज़रूर पूरा करना। खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं तुम दोनों के साथ हूँ, हमेशा तुम दोनों की धड़कनों में रहूँगी। वो कहती आसमान को देखती फूट फूट कर रोने लगी। उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थीं। दिल जिस्म के हर पोर में धक धक करने लगा था। तुम दोनों में मेरी सांसें बसती हैं। भले ही दुनिया से मेरी सांसों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, पर तुम दोनों में मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगी। वो अपनी सफ़ेद कलाइयों पर नीले उंगलियों के निशानात देखती सामने सड़क को देखने लगी, जहाँ बेशुमार गाड़ियाँ एक दूसरे को कुचल कर भागने की कोशिश में थीं। वो पल में मुस्कुराती सिसकती नज़रें वहाँ से हटाकर अपनी मुट्ठी में कैद नोटों की गड्डी पर डाली। अगले ही लम्हे उस गड्डी को उसने कोई सांप बिच्छू समझकर नीचे फेंक दिया और रोते हुए कदम सड़क की तरफ बढ़ाए। ए लड़की, कहाँ जा रही हो, मरना है क्या? पीछे से धाड़ गूंजी, जिस पर उसने अपने पाँव की रफ्तार तेज़ कर दी। उसकी धड़कनें दो मासूम चेहरों को सामने घूमता पाकर सारे वजूद में धड़क रही थीं और उसके स्याह नैन कटोरे बरस रहे थे। या अल्लाह, उन पर अपना साया रखना। उसने बुड़बुड़ाते पीछे से चीखो पुकार से हरासा होकर एक तरफ दौड़ लगा दी और अगले ही लम्हे फ़िज़ा में दिल खराश चीख बुलंद हुई। एक आह से निकली। अल्लाह, एक सिसकी थी। मेरे मालिक, आसमान पर टिकी आंखों ने सदा लगाई। अगले ही लम्हे उस वजूद को फुड़कते देखकर खौफ से फ़िज़ा में चीखो पुकार मच गई। अब जब भी मैं चाहूँगा तो मेरी एक कॉल पर दौड़ी चली आऊँगी, वरना ये देख रही हो, ये तुम्हें दुनिया में कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। सिवाय मेरी बाहों में आने के तुम सर उठा नहीं सकोगी। आसमान पर टिकी आंखें बंद हो गईं और गुलाबी पंखड़ियों से नाजुक लबों पर पुरसकून मुस्कुराहट फैल गई।
یہ جھولا صرف تمہارے لیے بنایا گیا ہے اور تمہیں صرف مجھے جھلانے کے لیے بنایا گیا ہے بیری، وہ کہتی کھلکھلا کر ہنسی۔ پیچھے کھڑا وہ بھی اس سچ کو جان کر مسکرایا۔ اس میں کوئی شک نہیں، بیری صرف اسٹرا کا ہے۔ وہ پیچھے کھڑا اسے جھلاتا محبت سے اس کے گولڈن بالوں کو دیکھتا بولا، اور کسی کا بھی نہیں، اگر ہوگا تو میں اسٹرابری کھانا چھوڑ دوں گی۔ کہنے کے ساتھ اس کی خوبصورت آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اوہو، اسٹرا روتے نہیں میری گڑیا، بیری کسی کا نہیں صرف تمہارا ہے۔ بھلا بغیر اسٹرا کے بیری مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، یہ دونوں ملتے ہیں تبھی مکمل ہوتا ہے وجود اسٹرابری کا۔ وہ اس کے سامنے آتا، اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گیا اور اپنی چھوٹی سی 2 پونیوں والی کانچ سی گڑیا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ پرومس؟ اس نے اپنا چھوٹا سا سرخ و سفید ہاتھ آگے کیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھتا مسکرا اٹھا اور ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگایا۔ تا حیات پرومس۔ عبید انکل بریکٹ ملازم تازہ اسٹرابری لایا ہے، وہ چھوٹے سے ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتی بولی۔ بیری نے اطلاع ملتے ہی آنکھیں میچ کر حلق سے کڑوا گھونٹ انڈیلا۔ نو، اس کے سرخ لب پھڑ پھڑائے۔ بے چینی سے دیکھتے اپنی توقع کے مطابق لفظ سن کر بھڑک اٹھی۔ تم میرے لیے ساری زندگی کھڑے ہو کر جھولا جھلانے کے لیے تیار ہو، پر صرف ایک اسٹرابری نہیں پسند کر سکتے بیری؟ اس کی چیخ پورے لان میں گونجی۔ ناک کے چھوٹے سے نتنے پھولنے لگے اور اس آواز پر سامنے بیٹھے افراد کہا لگا اٹھے۔ اسٹرا، تمہیں معلوم ہے مجھے یہ بالکل نہیں پسند، یہ میرا گلا خراب کر دیتی ہیں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ بے بسی سے سامنے بیٹھے افراد کو دیکھتا، پھر اس کی جانب رخ کر کے پریشانی سے بولا، نو آئی کانٹ، تم کھاؤ گے بس کھاؤ گے، اٹس مائی آرڈر۔ اس نے حتمی فیصلہ سنایا، جس کے بعد وہ بے بس لاچار ہو گیا۔ سامنے بیٹھے افراد اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگے۔ انکل جائیں، فریش یمی سی اسٹرابری لائیں، 20 میری 20 بیری کی۔ وہ اس کے ہاتھ اٹھا کر سامنے 10 انگلیاں اس کی کرتی 10 اپنی دکھاتی حکم دیتی بولی، جو حکم بیبی۔ ملازم مسکراتا اندر بڑھ گیا۔ اس قدر شدید ظلم پر اس نے مدد کے لیے دوسری طرف بیٹھے افراد کی طرف دیکھا، جنہوں نے فوراً نظریں پھیر لی کہ جیسے ضدی بنایا ہے ویسے اب بھگتو۔ ایک کو اس کی حالت پر رحم آیا، وہ اٹھا بھی مدد کے لیے، پر دوسرے نے آنکھیں دکھائیں، جس پر وہ واپس بیٹھ گیا اور فضا میں مردانہ روبدار آواز گونجی، اس پر یہ باور ہونے دو، اسے یہ احساس ہونے دو کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فرض ہماری گڑیا کو خوش رکھنا ہے، پھر چاہے اسے اس میں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے۔ اسے خوش رکھنا، اس کی خوشی پر اپنی خوشیاں وارنا، اسے مسکراتے رکھنا ہی اس کی زندگی ہے، ورنہ بے شک آج ہی اپنا نام بدل دے۔ چھوٹی چھوٹی کمزوریوں پر پیچھے ہٹنے والے ہماری گڑیا کے لائق نہیں۔ یہ روبدار اٹل لہجہ وہاں کے مکینوں کے سب سے بڑے کا تھا، جس کی وہ اولاد تھا، اور اپنی اولاد سے زیادہ اسے گھر کی گڑیا عزیز تھی۔ اس کے حکم پر سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سربراہ تھا سب کا اور اس کے حکم سے کوئی منہ نہیں پھیر سکتا تھا۔ اب سب سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں وہ دونوں پلیٹ میں اسٹرابری کو اٹھا اٹھا کر کھلکھلاتے کھا رہے تھے، اور اس کی ماں جانتی تھی کل صبح وہ بالکل بولنے کے قابل نہیں رہے گا درد سے، پر اس کی اسٹرا خوش تھی تو بیری کیسے خوش نہ رہتا۔ تم میرے دوست کے ساتھ پارٹی میں جاؤ گی یا نہیں؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہ؟ رات کے دوسرے پہر کمرے کی فضا میں دبی دبی آواز میں گرراہٹ گونجی۔ میں نے آخری بار بھی کہہ دیا ہے، میں تمہارے اس کمینے دوست کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اگر تم نے مجھ پر اب مزید زور دیا تو میں اپنے بچے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ خوبصورت سی عورت اس سے زیادہ غصے میں بولی، ایسا کر کے تم اپنی موت کو خود دعوت دے رہی ہو۔ وہ بھرا ہوا شیر بنا اسے نوچنے کے در پہ آ گیا تھا، پر وہ عورت بھی کم نہیں تھی، نہ ہی بزدل تھی جو اس کی دھمکیوں سے ڈر جاتی۔ پاس پڑے اپنے شوہر کے اٹھ کر بیٹھنے پر خود کوفت سے کروٹ بدل گئی اس کی طرف سے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب وہ بار بار اس کے دوست کے ساتھ جانے سے انکار کر چکی تھی تو وہ کیوں پھر آ جاتا تھا اپنی بکواس لیے۔ تم مر جاؤ گی، ضائع ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ اس نے چوٹی سے پکڑ کر کھینچ کر اسے بٹھایا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سمجھے، اور جا کر میری طرف سے اپنے اس ہوس پرست دوست کے منہ پر تھوک دینا، میری طرف سے نہ ہے اور قیامت تک نہ ہی رہے گی۔ میں نے اپنے شوہر کے سوا کسی مرد کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی دیکھوں گی، سمجھے؟ وہ نیچی آواز میں گراتی اپنے بال جھٹکے سے چھڑواتی اس پر خونخوار نظریں ڈال کر رہ گئی۔ اگر وہ اس کے بچے کا باپ نہ ہوتا تو تھوک کر چلی جاتی اس بے غیرت کے منہ پر جو اپنی بیوی کو اپنے نام نہاد دوست کے حوالے کرنے والا تھا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا،
کچھ دیر گمبھیر خاموشی کے بعد اس آدمی کی آواز گونجی۔ ان الفاظ پر اس خوبصورت سی عورت کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلے اپنا پیٹ تو بھرنے لائق بنو، میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو، آئے بڑے طلاق دینے والے، تمسخر سے کہتی وہ ہنسی، اور اس کے شوہر پر یہ ہنسی بارود بن کر برسی۔ وہ پیچو تاپ کھا کر رہ گیا تھا۔ میں تمہیں مار دوں گا، یہ 2 ٹکے کمانے کا زام ہے نا، مٹی میں مل جائے گا، وہ گرایا شوق سے۔ اس کی بیوی کھنکدار ہنسی کے ساتھ بولی۔ اس کا شوہر اس کی پیٹھ کو گھورتا موبائل اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دن بعد موم کیب سے نکل کر اس نے اپنے بیٹے کو اسکول ڈراپ کیا۔ جب اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اسے پکارا، یس مائی ہارٹ بیٹ، بیگ کندھے پر لٹکائے اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ موم آئی لو یو۔ اس نے کس احساس کے تحت یہ کہا وہ نہیں جانتا تھا، پر اپنی ماں کا آج اس سے دور جانا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی موم اس کے پاس رہیں، اس کے دل کے قریب۔ می ٹو مائی ہارٹ بیٹ، آج جلدی جاب سے لوٹوں گی تو ساتھ ڈنر پر باہر چلیں گے، اوکے؟ اس نے بچے کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ خوشی سے مسکراتا سر ہلا گیا۔ ڈیڈ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی جو ایک ماں کا کلیجہ نوچ گئی۔ ٹرائی کریں گے، اب جاؤ تاکہ میں تمہیں جاتے ہوئے دیکھوں، پھر موم جاب پر ریلیکس ہو کر جائیں اور شام کو جلدی لوٹیں۔ اس کے کہنے پر وہ دوسرے بچوں کے ساتھ سر ہلاتا اندر بڑھ گیا اور وہ مسکراتی مڑی۔ موم پیچھے سے پھر پکار آئی۔ اس نے مسکراتے گردن موڑی تو وہ بند گیٹ کے اس پار کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور ماں کے دیکھنے پر اس نے فلائنگ کس دی اور بائے کرتا اندر بھاگ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی محبت سے نفی میں سر ہلاتی جانے لگی۔ وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ اس جاب سے ملنے والے پیسوں میں سے کچھ پیسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتی تھی تو کچھ سے وہ گھسیٹ کر اپنا گھر چلاتی تھی۔ شوہر تو اس کا بس نام کا تھا۔ سوچوں میں گم موت اس کے تعاقب میں تھی، پر وہ انجان تھی، محسوس ہی نہ کر سکی موت کی بو کو۔ اچانک ہی وہ موبائل کی بیل پر رکی اور موبائل نکال کر اپنے شوہر کا نمبر دیکھتی، حیران سی کال اوکے کرتی کہ اچانک سے پیچھے آتی گاڑی اسے دور فضا میں اچھال گئی۔ آہ! ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی۔ پکڑو اسے! تیز رفتاری سے جاتی کار کے پیچھے گشت پر موجود 2 پولیس والے جو کہ ایک بائک پر تھے اس کے پیچھے گئے، پر وہ گاڑی کافی دور نکل چکی تھی۔ آگے جا کر وہ گاڑی رکی تو اس میں سے ایک آدمی نکلا اور وہاں سے بھاگتا ایک گلی میں گھس گیا۔ پولیس والوں نے بھی اس گلی کے نکڑ پر اپنی بائک کھڑی کی، پر دور دور تک اس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ وہ کار کی جانب مڑے، اچانک ہی فضا میں بلاسٹ ہوا، وہ دونوں دور جا گرے اور ایک آخری ثبوت بھی مٹ گیا۔ تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتی۔ وہی آدمی جو کچھ دن پہلے اسے مارنے اور طلاق دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا، آج اپنی بیوی کا مردہ وجود سینے سے لگائے دھاڑے مار رہا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے جس نے میری بیوی کو مارا ہے، کیا بگاڑا تھا اس نے کسی کا؟ روتا ہوا وہ اس کے وجود کو خود میں بھینچ گیا۔ وہاں موجود ہر آنکھ اس کی دھاڑوں اور آہوں پر اشک بار تھی۔ وہ چھوٹا وجود جو گھر خوشی خوشی لوٹا تھا، اب سسکیاں بھرتا صوفے کے پیچھے چھپا ذرا سا سر نکال کر اپنی ماں کے لہو لہان وجود کو دیکھتا اور پھر چھپ کر منہ پر ہاتھ رکھتا چیخیں اپنے گلے میں ہی گھونٹنے لگا۔ کر دیا میں نے اپنا شوق پورا ڈارلنگ، ایک سرگوشی سی اس مردہ وجود کے کان میں گونجی۔ پھر سے چیخوں اور آہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مجھے معاف کر دیں ڈیڈ، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ نیچے قالین پر پڑا وہ سسکتا ہوا دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا، اپنے نازک سے وجود پر ٹھوکریں جھیلتا لہو لہان سا معافیا مانگ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اس نے انکار کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، پر وہ کسی کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ شٹ اپ باسٹرڈ، تم مجھے انکار کرو گے؟ مجھے، اپنے باپ کو؟ وہ دھاڑا اور جھک کر اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر اس کے کانپتے ہوئے سوجھے پاؤں پر کھڑا کیا۔ درد سے اس کی سسکی نکل گئی۔ موم پلیز سیو می موم۔ اس نے اپنا سر جھکاتے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ سامنے کر دیے۔ ہاتھوں کی انگلیاں جوتوں کے کچلنے سے چھلی ہوئی تھیں۔ منہ بند کرو موم کے چمچے۔ اس کی اپنی ماں کے لیے پکار سن کر سامنے والا اور پکڑ گیا، پہلے سے زیادہ بے دردی سے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا، پلٹ کھڑا گیا۔ درد سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جواب دو، کرو گے وہ جو میں کہتا ہوں؟ اس کا جھکا چہرہ اونچا کرتے وہ دھاڑا۔ 3 دن سے بھوکا پیاسا وہ معصوم اسے اپنی سوجی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ یہ اس کا باپ تھا؟ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ یہ کون سا روپ تھا اپنوں کا؟ جواب دو۔
ایک بار پھر اس آدمی کی گراہٹ گونجی، بنو گے جو میں کہتا ہوں؟ اسے اپنی زندگی کا مقصد بناؤ گے؟ لاؤ گے اسے اس گھر میں؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اسے جھٹکے سے نیچے پھینکا۔ وہ سسک کر رہ گیا۔ اس کے گھٹنوں کے بل بیٹھنے پر وہ کھسک کر دور ہونے لگا کہ اس آدمی نے اس کی ٹانگ میں اپنی سخت انگلیاں گاڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ روتا ہوا فنا ہوتے وجود کے ساتھ گھسٹتا اس کی طرف کھسک آیا۔ اس نے پیاس سے بنجر ہوتے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور سوکھے خشک حلق کو تر کیا۔ جب اس آدمی نے اس کے جبڑے کو مٹھی میں بھینچا، ایک دل دہلانے والی چیخ بلند ہوتی گھٹ کر رہ گئی تکلیف سے۔ کھانا چاہیے؟ شیطانی آنکھوں میں چمک لیے وہ پوچھنے لگا۔ اس بچے نے سسکی لی۔ جی، اس نے روتے ہوئے شدید بھوک سے سر اسبات میں ہلایا۔ بہت بھوک لگی ہے ڈیڈ؟ ہاں ہاں ہاں، تو پھر ہاں کیوں نہیں کرتے؟ کہا لگاتے اچانک وہ دھاڑا۔ وہ اٹھ کر لائی ہوئی پانی کی بوتل منہ سے لگائی کہ وہ روتا ہوا پیاسی نظروں سے پانی کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ، پیاس بھی لگی ہے۔ اس نے دھندلی سی نظر کو مسلا اور زیادہ دیر بیٹھ نہ سکا تو واپس نڈھال سا گر کر اپنے باپ کو حلق سے انڈیلتے پانی کو دیکھتا روتا رہا۔ ہاں کہو پھر، تمہیں یہ پانی دوں اور یہ کھانا بھی؟ وہ مسکرایا اور اس کے سامنے شاپر میں پیک کھانا کیا۔ وہ مچل کر اٹھ بیٹھا۔ ڈیڈ، وہ ناراض ہوگی، وہ بہت پیاری ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، مجھے کھانا دیتی ہے، میں کیسے اس کے ساتھ ایسا کروں؟ وہ روتا ہوا پانی کی بوتل کو دیکھتا بولا۔ یہی کمزوری ہے اس کی، تم اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اسے بتائے گا کون کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم اس کے دوست بن کر رہو، اس کے سب سے اچھے دوست۔ پھر جب تم بڑے ہو جاؤ تو اسے لے کر یہاں آ جاؤ۔ وہ آدمی یکدم اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ تھام کر سمجھاتے بولا۔ وہ کبھی اپنے باپ کو دیکھتا تو کبھی پانی کو۔ وہ ناراض نہیں ہوگی؟ اس نے ناک سے بہتے خون کی لکیر کو صاف کیا۔ نہیں، اسے بتائے گا کون کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ اس کی کمزوری دیکھتے اس نے پھر پانی کی بوتل کو لبوں سے لگایا اور وہ چھوٹا سا لڑکا حلق تر کرنے لگا۔ وہ مجھے برا نہیں سمجھے گی؟ اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ مسکرایا۔ اچھا تم سوچ کر مجھے بتاؤ، میں انتظار کرتا ہوں۔ وہ نفسیاتی انسان اس کا گال تھپ تھپا کر جانے لگا۔ بچہ اس کے پانی کی بوتل اور کھانے کا شاپر ساتھ لے جانے پر تڑپ اٹھا۔ ڈیڈ، پانی! وہ روتا ہوا اس کی جانب کھسک آیا۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ پہلے جواب دو۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، مجھے پانی دیں، آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، مجھے کھانا دیں۔ وہ روتا ہوا سر جھکا کر بولا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس آدمی کی بانچھیں پھیل گئی۔ شاباش میرا شہزادہ، یہی امید تھی مجھے اپنے شہزادے سے۔ وہ آدمی خوشی سے پاگل ہوتا اسے نیچے سے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھر گیا اور لے کر بیڈ پر لٹاتے اس کے بال سنوارے۔ ڈیڈ، پانی! وہ سسک اٹھا۔ ہاں ہاں ابھی لایا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ آدمی نیچے سے بھاگ کر بوتل اٹھا لایا اور اس کے لبوں سے لگائی۔ اس چھوٹے سے 13 سالہ لڑکے نے روتے ہوئے ساری بوتل پی ڈالی۔ وہ آدمی خوشی سے بے حال خود ہی نوالے بناتا اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ اب تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے جو تمہیں پورا کرنا ہے، اپنے باپ کے خواب، دنیا کو میرے جوتے کی نوک پر لانا ہے، سمجھ گئے؟ وہ روب سے بولا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا سر ہلا گیا اور اس کے سر ہلانے پر وہ آدمی جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتے اس کے منہ میں نوالا ڈالنے لگا۔ جب تک آپ تھی موم تب ڈیڈ ایسے نہیں تھے، آپ کے جانے کے بعد میں اکیلا ہو گیا اور ڈیڈ مجھے بالکل بھول چکے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ بیٹے کے ساتھ تو ایسا نہیں کرتے، اسے تو پیار کرتے ہیں نا؟ وہ معصوم دل ہی دل میں اپنی ماں سے مخاطب تھا۔ میں دوائی لاتا ہوں، پھر میرے بیٹے کو درد نہیں ہوگا۔ اس کا باپ بات کرتا ہوا دوائی لینے چلا گیا۔ آپ حیوان ہیں، قاتل ہیں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں آپ کی، اور میں سب کچھ پولیس کو بتاؤں گا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو موت کی سزا ملے گی حیوانوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے لاؤنج میں کھڑا دھاڑا اور اس کی باتیں سن کر سگار کے گہرے کش لیتا اس کا باس پہلے شوق ہوا، پھر اس نے ایک بلند و بانگ کہا لگایا۔ تم میرے باڈی گارڈ ہو، صرف باڈی گارڈ۔ انہوں نے اس کی حیثیت اور اوقات جتائی۔ یہی میری طاقت، میری پہچان، اس بات کی گواہی اور ٹھوس ثبوت ہے کہ میں آپ کا باڈی گارڈ، آپ کے کتنا قریب ہوں اور آپ کے اس شیطانی چہرے سے واقف ہو گیا ہوں۔ کیسے دنیا کے سامنے سفید بھیس میں گھومتے ہو تم لوگ؟ اس کی گڑاہٹ پر سامنے بیٹھا وجود شیشے کی میز کو دیکھتا سوچوں میں ڈوبا سگار کے کش لے رہا تھا۔ کتنے پیسے لوگے منہ بند کرنے کے؟ کچھ توقف کے بعد اس کے باس کی گمبھیر آواز فضا میں گونجی۔ اب کی بار اپنے باس کی اوقات دیکھتے وہ ہنسا۔ سب بکاؤ نہیں ہوتے سر، الحمدللہ میرا ایمان مضبوط ہے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جیل کے پیچھے پھینک کر ہی میں سکون کا سانس لوں گا۔ وہ جتا کر کہتا وہاں سے جانے لگا۔
اسی ساتھ گھبراہٹ و بوکھلاہٹ میں وہ وجود صوفے کی ٹیک چھوڑ کر اٹھ بیٹھا۔ رکو، ٹھیک ہے، میرا انجام یہی ہے تو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تم خود مجھے سلاخوں کے پیچھے دیکھو اور اپنے دل کو سکون دو۔ اس کا باڈی گارڈ رکا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا اٹل ارادہ دیکھ کر اس آدمی نے جلدی سے موبائل نکال کر اس میں موجود ایک نمبر پہ کال کی۔ ہمارا شک درست تھا، اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ ابھی میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں پولیس اسٹیشن، ہماری گاڑی پر اٹیک کرواؤ اور نشانہ میرے باڈی گارڈ کا لو۔ حکم دیتے اس نے کال منقطع کر دی اور سگار ایشٹرے میں پھینک کر اپنے وقت کی بربادی پر دانت پیستا اس کے پیچھے گیا، جہاں پورچ میں اس کا گارڈ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، میں بچ سکتا ہوں اور تم لکھپتی بن جاؤ گے، پھر نہ یہ ٹکے کی نوکری کرنی پڑے گی، نہ ہی پریشانی آس پاس بھٹکے گی۔ اس نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ ٹکاتے کہا، آپ بیٹھ رہے ہیں یا میں جاؤں؟ باڈی گارڈ نے غصے سے کہا۔ وہ کندھے اچکاتا مایوس ہو کر اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا باڈی گارڈ خوش تھا کہ اس کا باس سیدھی طرح مان گیا۔ گناہ کبھی نہیں چھپتا سر، ایک نہ ایک دن اپنی بدبو سے سب کو متوجہ کر لیتا ہے، چاہے آپ اسے زمین کی 7ویں تہ تلے ہی کیوں نہ چھپا دیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو احساس ہوا اور آپ مان گئے اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے۔ اب اپنے ساتھیوں کو بھی سامنے لائیے گا جو آپ کے گناہ میں شریک تھے۔ وہ انہیں سمجھانے لگا اور پیچھے بیٹھا وجود سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاڑی کیوں روک دی؟ وہ حیران ہوئے اچانک گاڑی کے بیچ سڑک پہ رکنے پہ۔ لگتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سر، وہ پریشان سا کہتا باہر نکلا۔ ساتھ پیچھے بیٹھا وجود بھی نکل آیا۔ تھا دفعتاً فضا میں گولی کی آواز گونجی اور باڈی گارڈ جو مدد کے لیے اس ہجوم کی طرف بڑھ رہا تھا، پیچھے سے آتی گولی اس کا سینہ چیر کر باہر نکلی۔ دوسری ٹھا کے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے وہ منہ کے بل اپنے توانا وجود کے ساتھ سڑک پر گر پڑا۔ پھر اچانک اندھا دھند فائرنگ اس آدمی کی گاڑی پر ہوئی اور وہ جھک کر گھبراتا نیچے بیٹھ گیا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی۔ باڈی گارڈ کی منہ کے بل گری لاش کے قریب سے ایک بائک سوار گزرتا سڑک پر پڑے آدمی کے پاس آیا، جس پر وہ چھلانگ مار کر اس کے پیچھے بیٹھا، اور دونوں ہی کسی جہاز کی طرح وہاں سے بھاگ گئے۔ کوئی ایمبولینس بلاؤ، ہاسپٹل لے چلو اسے۔ سڑک کے صاف ہونے پر اس کا سر بھاگ کر باڈی گارڈ کے قریب آتا دھاڑ کر بولا، سوری سر، یہ نہیں رہے۔ اس کی نبض چیک کرتے ایک لڑکا افسوس اور دکھ سے بولا۔ سنسان سڑک تھی، سیاہی چاروں اطراف میں پھیلی ہوئی تھی، موت اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ بھاگ رہا تھا، تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا۔ آنسو بے تحاشا برس رہے تھے سیاہ آنکھوں سے۔ اچانک اسے رکنا پڑا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک دائیں، دوسرا بائیں۔ وہ دائیں طرف مڑا تو لڑکھڑا گیا۔ جہاں تم لڑکھڑاؤ وہاں کبھی مت جانا۔ اس کے کان میں ایک مردانہ آواز گونجی۔ اس نے روتے ہوئے سر ہلایا اور بائیں طرف کے گھنے جنگلات میں ڈوبے راستے کا انتخاب کیا۔ زندگی تیرے لیے۔ اس راستے پر موجود چھوٹے چھوٹے پتھر اس کے ننگے پاؤں میں چبھ رہے تھے، جس سے اس کی سسکیاں بلند ہوتیں اور وہ تڑپ جاتا۔ پیچھے سے بھاگتے قدموں کی چاپ کو سنتے ہی اس نے رفتار بڑھائی اور اگلے ہی پل وہ اس سیاہی میں لپٹی سڑک پر موجود اس پتھر کو دیکھ نہ پایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا۔ آہیں آسمان کو چھونے لگی، چیخ حلق میں دب گئی۔ زندگی، تمہیں چاہتا ہوں۔ پاؤں اتنے پھیلاؤ جتنی بساط ہو۔ یس ڈیڈ۔ وہ روتا سسکتا لہو لہان اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ بمشکل اپنے پاؤں پر سنبھلا بھی نہیں تھا کہ سامنے آتی تیز رفتار گاڑی اس کے وجود کو فضا میں بلند کر گئی۔ زندگی، تمہیں ہارنے لگا ہوں۔ ایک اذیت بری چیخ اس کے حلق سے نکلی اور بیڈ پر پڑا وہ وجود اچھل پڑا، جیسے تکلیف اسے ہوئی ہو۔ وہ دور جا گرا اور اس کے منہ سے سسکی نکلی، ہمت کبھی مت ہارنا۔ اس کے باپ کی وقفے وقفے سے بتائی گئی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اسٹرا، آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا دیکھ کر وہ سسکا اور لڑکھڑا کر دوبارہ گر گیا۔ ہمت نہیں بچی ڈیڈ، اس کی چیخ گونجی۔ زندگی، تجھے ہار گئے ہم۔ بیری بلند پر پڑا اس کا بیڈ پر پڑا اس کا نازک وجود چیختا جھپٹتا ہاتھ پیر مارنے لگا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ وحشت سے چیخیں مارتی گلابی بیڈ پر پڑی مخمل کی بیڈ شیٹ کو نوچ رہی تھی۔ ہنی بیٹا، ہوش میں آؤ۔ حارث صاحب اس کی چیخوں پر بھاگتے روم میں آئے اور اپنی 11 سالہ
بیٹی کو بیڈ پر پڑپڑاتے اچھلتے دیکھ کر آگے بڑھتے اسے باہوں میں بھر گئے۔ بیری، بیری! وہ ابھی بھی اس کے نام کی صدائیں لگاتی اندھیرے میں ڈوبی چھت کو گھور رہی تھی۔ آپ اسے بیڈ پر لٹائیں، ڈاکٹر بھاگتے ہوئے کمرے میں آ کر حارث صاحب سے بولے۔ ٹیبل پر میڈیکل باکس رکھتے اس میں سے اسے ہمیشہ لگنے والا انجیکشن نکالنے لگے۔ حارث صاحب نے نم آنکھوں سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے حلق سے نکلتی گر گر کی آوازوں پر آنکھیں میچتے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑنے لگے۔ ان کے پکڑنے پر ڈاکٹر دوسری طرف سے آتے اس کے بازو میں انجیکشن لگانے لگے۔ پھر کچھ دیر وہ کسی زخمی چڑیا کی طرح پڑپڑاتی رہی اور پھر آہستہ سے ہچکولے کھاتا اس کا وجود ساکت پڑ گیا۔ موم! ایک ہچکی سی حلق سے برآمد ہوئی۔ وہ حارث صاحب کے ضبط کا کڑا امتحان لیتی انہیں اذیتوں میں دھکیل گئی۔ اسے ساکت ہوتے دیکھ کر وہ بھیگی پلکوں سے اپنی معصوم بچی کے چہرے کو دیکھتے اس کے گال پر ہاتھ پھیر کر کمبل اڑا گئے۔ پھر آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ سنبھل رہی ہے، آہستہ آہستہ، ہمت رکھو۔ ڈاکٹر نے حارث صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنا میڈیکل باکس لیے وہاں سے نکل گیا۔ حارث صاحب نڈھال سے کرسی کھسکا کر اس کے پاس بیٹھے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ کل اس کا نکاح تھا اپنے بچپن کے دوست ہادی سے، جس سے اس کے کوئی جذبات نہیں جڑے تھے۔ ایک تو اپنے باپ کی خوشی دیکھتے، دوسرا بچپن سے منسوب ہونے کی وجہ سے وہ حامی بھر گئی تھی۔ نظر میں ہادی اچھا شخص تھا اور خاص بات وہ بچپن سے اس کا دوست تھا، اس کے نخرے خوب اٹھاتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ لگی سمپل سی مہندی ڈیزائن کو دیکھتی سوچنے لگی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ کسی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ گولڈن شولڈر کٹ بال، دودھیا میدے سی سفید رنگت، معصوم نقوش، سرخ گلابی پنکھڑیوں جیسے لب، چھوٹی سی ناک جس پر ہر دم غصہ سوار رہتا اور سب سے حسین قیامت برپا کرتے اس کے حسن میں اس کی تھوڑی پر موجود گڑھے پہ 3 سیاہ نقطے۔ وہ ایک خوبصورت مجسمہ تھی۔ جو بھی پہلی نظر میں اسے دیکھتا دوبارہ پلٹ کر دیکھنے سے خود کو باز نہ رکھ پاتا۔ وہ اپنی زندگی آپ جینے والی بندی تھی پر وہ جی نہیں پاتی تھی۔ اس کی خوشیوں کا دائرہ اپنے باپ تک محدود تھا۔ وہ ہوم منسٹر حارث خان کی لاڈلی بیٹی تھی، خوبصورت، اپنی مرحومہ ماں جیسی، مزاج اپنے باپ جیسا روکھا۔ وہ صرف اپنے باپ کی سنتی تھی یا دوسرا اپنے انکل فواد جو کہ حارث صاحب کے بچپن کے دوست تھے کی سنتی تھی۔ اس کی زندگی صرف ان 3 شخصیت کے گرد گھومتی تھی: حارث خان، فواد چودھری، بیری بریکٹ کھویا وجود۔ ماں بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ گئی تھی، ہمیشہ کے لیے دوسرا کوئی تھا نہیں، نہ ہی وہ زیادہ میل جول پسند کرتی تھی۔ ہاں کچھ فرینڈز تھیں یونیورسٹی کی اور دوستی بھی تھی پر ایک حد تک۔ دفاتر خاموش روم میں موبائل پہ کال بیل کی مخصوص دھن بجنے لگی۔ کوہنیوں کے بل اٹھ کر ہانیہ نے موبائل پہ چمکتے ہادی کے نام کو دیکھتے کوفت سے گہرا سانس بھرا۔ جب سے نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی وہ پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ عجیب سے لہجے میں چیپ چیپ باتیں کرتا کہ ہانیہ کو غصہ آ جاتا اور وہ اچھی خاصی اس کی انسلٹ کر کے موبائل آف کر دیتی اور صبح وہ ڈھیٹ بغیر اس کی انسلٹ کا اسے لیے رومانٹک SMS کرتا۔ وہ جانتا تھا اسے اس سب سے نفرت ہے، پھر بھی وہ ایسا کر رہا تھا، آخر کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ چڑ جاتی تھی، دل کرتا تھا جا کر ڈیڈ کو دکھائے اس چیپ انسان کی حرکتیں، پر ان کا جواب جو شروع میں ہوا کرتا تھا میں سمجھاتا ہوں اسے پہ وہ صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتی، کیونکہ سمجھانے کا وقت انہیں اپنے مصروف شیڈیول میں نہیں ملنے والا تھا۔ وہ ڈھیٹ انسان اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آتا۔ ناچار ہانیہ کو اس کا نمبر بلاک کرنا پڑتا۔ دوسرے دن وہ خان مینشن ٹپک پڑتا اور مصنوعی غصے سے باز پرس کرتا، جس پہ ہانیہ کا ایک جواب ہوتا: تم جیسی ترسی مخلوق کی میرے موبائل یا زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ اس پہ ہادی کا زوردار قہقہا گونجتا، جیسے یہ سب سن کر اسے سکون ملتا ہو، پر پھر الٹا ایسی نظروں سے دیکھتا کہ وہ چیخ چیخ کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی اور اسے دھکے مار کر اپنے گارڈ سے باہر نکلوا دیتی۔ پھر وہی تیسرے دن فواد صاحب دھمکتے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، میری جان اس کا نمبر ان بلاک کرو۔ فواد صاحب تب آتے جب ہادی کے سارے نمبر بلاک ہو جاتے اور وہ اپنے باپ سے کہتا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، میں تھوڑا مذاق کرتا ہوں تو چڑ جاتی ہے، بلاک کر دیتی ہے، اور ہانیہ کو ناچار فواد صاحب کے کہنے پر ان بلاک کرنا پڑتا۔ 2 دن تو وہ اپنے شریفوں والے بھیس میں رہتا اور تیسرے دن کچھ تعریفیں کی جاتی، پھر واپس اپنے کمینے روپ میں آ جاتا تھا۔
اب تو ہانیہ نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، یہی ایک راستہ تھا اس کے پاس۔ اب جب ان کا رشتہ مضبوط بندھن میں بندھا جا رہا تھا تو وہ اس کے 1-2 میسج پڑھ لیتی تھی، کبھی منہ ہی منہ میں سخت جملے بڑبڑا کر رہ جاتی، کبھی فنی میسج پہ ہنس پڑتی، اگرچہ موڈ اچھا ہو تو۔ کیا ہے، کیوں کال کی ہے اس ٹائم؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ دوسری طرف ہادی ہنس پڑا۔ اپنی ہونے والی بیوی سے کچھ محبت بھری باتیں کرنے کے لیے، ان پلوں کو یادگار بنانے کے لیے۔ وہ لفظوں میں محبت کی مٹھاس بھر کر بولا، پر ہانیہ پہ خاک اثر نہ ہوا۔ اس وقت جب ہانیہ کی آنکھوں میں نیند بھر آئی تھی، اس کی بکواس سن کر اسے غصہ آ گیا۔ جسٹ شٹ اپ ہادی، کس مٹی کے بنے ہو؟ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی جو تم مجھ سے ایسی گھٹیا گفتگو کرو، انڈرسٹینڈ؟ وہ دبے دبے لہجے میں برہمی سے گویا ہوئی۔ سو واٹ ہنی، کل تو ہو جائے گی نا، ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی اور اس وقت صرف تم ہی ہو جس سے میں سکون حاصل کر سکتا ہوں۔ سو ڈونٹ ویسٹ اوور ٹائم، کچھ دنوں بعد تو ویسے ہی تمہیں میرے پاس آنا ہے، تو مجھ سے کیسی شرم؟ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ہاتھوں میں کشن دبوچے بولا۔ دوسری طرف اس کے لہجے اور الفاظ پہ ہانیہ کو تو جیسے کسی نے آگ ہی لگا دی۔ ہنی، اس سے پہلے کہ وہ اسے سخت سست سناتی یا اسے اس کی اوقات یاد دلاتی، وہ خمار زدہ لہجے میں بولا۔ اس کی پکار پہ ہی ہانیہ کے جسم میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، اسے ہادی سے بے ساختہ گھن محسوس ہونے لگی۔ یو نو واٹ ہادی، مجھے اس وقت تم سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے کہ دل کرتا ہے تمہارا منہ نوچ لوں یا تمہارے چہرے پہ اپنی ہیل مار کر اس کا حشر بگاڑ دوں، پر افسوس میں مجبور ہوں۔ مجھے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہانیہ حارث خان ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں۔ تم جیسے تو کتے کی طرح میرے آگے پیچھے دم ہلاتے پھرتے ہیں، یہ تو میری بدقسمتی ہے کہ انہی کتوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں تم جیسے 3rd کلاس گھٹیا انسان کو منہ بھی نہ لگاتی۔ کجا کے نکاح کرنا، میرا بس چلے تو صبح ہی انکار تمہارے منہ پہ مار دوں، انڈرسٹینڈ مسٹر ہادی چوہان؟ غصے اور نخوت سے ساری دل کی بھڑاس نکال کر کھٹاک سے کال بند کر دی، تکیہ درست کر کے نیم تراز ہو کر اپنا بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ اچھی طبیعت صاف کی ہے آج تو، آئندہ اس گھٹیا اقدام کی ضرورت نہیں کرے گا۔ وہ بڑبڑائی اور کروٹ بدل گئی۔ ہادی کو غصے، نفرت اور بدلے کی آگ میں چھوڑ کر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ ہانیہ میڈم، اکڑ لو جتنا اکڑنا ہے، آنا تو میرے ہی پاس ہے، پھر بتاؤں گا تمہیں تمہاری اوقات۔ خطرناک ارادے لیے اس نے سگریٹ سلگایا۔ ہانیہ کے بے عزتی کرنے پر اس کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ کون سا اسے پیار کرتا تھا، بس ایک ضد تھی اسے نیچا دکھانے کی۔ تمہیں تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ موت کی بھیک مانگو گی ہنی ڈارلنگ۔ نفرت اور زہر میں ڈوبا اس کا لہجہ، بہت دور کی سوچ بیٹھا تھا وہ۔ سیاہ تاریک سنسان سڑک پہ اس نے اپنی گاڑی منزل قریب آنے پہ ایک سائڈ پر روک دی۔ ہوڈی میں موجود وہ شخص ڈیش بورڈ سے پیپرز اٹھا کر باہر نکلا۔ آس پاس کے سفید بنگلے ایک دوسرے پہ سایہ بنے ہوئے تھے، وہ اسی تاریکی کا ایک حصہ لگ رہا تھا۔ اس سنسان سڑک پہ وہ اپنے مضبوط قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی جیب میں موجود موبائل بجا۔ ہاں بولو کریم، لہجہ سرد اور ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ آ رہے ہیں؟ سر، سب کچھ ہینڈل کر لیا گیا ہے، کریم نے جلدی سے کہا۔ پہنچ گیا ہوں، اس نے کہہ کر کال منقطع کی اور موبائل واپس جیب میں رکھا۔ وہ چلتا ہوا ہوم منسٹر حارث خان کے مینشن کے سامنے رکا اور اس کی نظر اس عالی شان خان عمارت پر پڑی۔ جیب میں موجود پیپرز تپتپاتے ہوئے وہ بیرونی دیوار پھلانگ کر اندر لان میں داخل ہوا۔ بلیک ڈاگز اور گارڈز کا چاروں طرف پہرا تھا، پر اس کے آدمی سب کچھ ہینڈل کر چکے تھے۔ سیکیورٹی فورسز سے لے کر کیمرہ تک اس نے بے فکر ہو کر قدم آگے بڑھائے اور سامنے موجود کمرے کی بالکنی کے ساتھ جڑے ہوئے پائپ پہ چڑھا۔ بہت آہستہ سے کسی چیتے کی طرح پائپ پہ چڑھتے بالکنی میں چھلانگ لگائی۔ وہ بآسانی اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا جس کا اس کے آدمیوں نے بتایا تھا۔ کھڑکیوں پر مصنوعی اسٹرابری کی لڑیاں اور دبیز سفید پردے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے عنابی لبوں پہ ایک مخصوص تبسم بکھرا۔ وہ پردے ہٹا کر کمرے میں داخل ہوا جہاں مہندی اور اس کی سانسوں کی ملی جلی خوشبو بہرام ملک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جہازی سائز بیڈ پہ وہ سلک کی پنک نائٹی میں دنیا جہاں سے غافل میٹھی نیند کی آغوش میں تھی۔ بہرام ملک کی نظریں اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی پہ پڑیں۔ اس کے مسکراتے لب سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے اور وہ غصے بھری نظروں سے ہانیہ خان کو دیکھنے لگا۔ لیمپ کی سنہری روشنی میں اس کے معصوم نقوش کسی گلاب کے
تازہ پھول کی طرح نکھرے ہوئے تھے۔ وہ چاند نگر کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی کہ دل پہ ساختہ اسے چھو کر محسوس کرنے کی خواہش کرنے لگا تھا۔ اس کی چھوٹی سی سرخ ناک پہ دھرا غصہ اور ماتھے پہ بل دیکھے تو بہرام کے لب ایک بار پھر مسکرائے۔ اسے فرصت میں سراہنے کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے لیمپ آف کیا اور گن نکالی۔ وہ اس کے اتنا قریب بیٹھا تھا کہ دونوں میں ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ نیند میں کسی کی موجودگی اپنے آس پاس محسوس کر کے اچانک ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ نیند سے بوجھل سیاہ خمدار پلکوں کی باڑ جھپک جھپک کر وہ خالی ذہنی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ وہ اندھیرے میں ایک سایہ اور اس کی سانسوں کی تپش اپنے قریب محسوس کر کے خوف سے ہکلائی۔ بہرام ملک نے نظریں اس کی طرف اٹھائیں اور اس اندھیرے میں ہانیہ خان کی بڑی بڑی نیند کے خمار سے بھری آنکھوں میں بہرام ملک نے اپنی نیلی سرد آنکھیں گاڑ دیں۔ ہانیہ کی سانس اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر رک سی گئی۔ کون ہو تم؟ خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں سن پڑ گئے۔ اتنی رات میں کسی انجان کی اپنے کمرے میں موجودگی، وہ بھی اپنے اتنے قریب کہ اس کی سانسیں بھی وہ خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ جسم میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ تمہارا ہونے والا شوہر۔ بہرام نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہانیہ کو رونا آ گیا۔ وہ اپنی سسکیاں اپنے حلق میں ہی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بہادر لڑکی اس وقت بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اس کے شل اعصاب سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ مزید جان تو اس کے الفاظ نے نکال دی تھی۔ اس کے خوبصورت نینوں سے آنسو پھسلتے، اس کے رخساروں پہ گرتے، اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ دے! اس سے پہلے کہ وہ چیخو پکار کر کے سب کو اکٹھا کرتی، بہرام نے بہت آہستگی سے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ ہنی، شور نہیں۔ بہرام نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہانیہ اس کے لمس پہ مچل گئی۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی ساکت ہو گئی جب بہرام نے اس کے ماتھے پہ پسٹل رکھی۔ کہا نا شور نہیں ہنی؟ اس نے سرد لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہانیہ خوف سے سفید پڑ گئی۔ اس کا وجود خوف سے سرد پڑتا ہلنے سے انکاری ہو گیا تھا، البتہ آنکھیں زاروں کی طرح برس رہی تھیں۔ اٹھو! اس نے حکم دیا، جس پہ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بہرام نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا اٹھو! سرد ٹھٹرا دینے والا لہجے پہ ہانیہ بے آواز روتی اٹھ بیٹھی۔ بہرام مسکرایا اور اپنی جیب سے پیپرز اور پین نکالا۔ موبائل کی روشنی اس کے گلابی چہرے پہ ٹھکا کر دونوں چیزیں ہانیہ کے سامنے کی۔ سائن کرو۔ ہمارا نکاح ہے آج اور ابھی۔ اس نے پین ہانیہ کی کپکپاتی انگلیوں میں تھمایا۔ وحشت زدہ سی ہانیہ کی نظریں اس کے دستانے پہنے ہاتھوں پہ گئیں۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ تم میرے ڈیڈ کو نہیں جانتے، انہیں جب معلوم ہوگا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھر سے رو پڑی۔ کل صبح اس کا ہادی کے ساتھ نکاح تھا، ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، اس کے پاپا اور انکل کتنے خوش تھے۔ ہنی، میں جانتا ہوں تمہارے ڈیڈ کو اور تمہیں بھی اچھی طرح۔ اب تم ان پیپرز پہ سائن کرو۔ گن ماتھے سے سرکتی اس کے بھیگے گال تک آئی اور ہانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا اور وہ ذرا سی مزاحمت کرتی یا چیختی تو دوسرے ہی پل وہ اس پہ حملہ کر دیتا۔ گن تو پہلے ہی اس کے نشانے پہ تھی، صرف ٹریگر دبانے کی دیر تھی اور وہ سیدھا اوپر۔ لو سائن کرو اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے۔ اس کی گردن پہ گن رکھتے وہ سرد آواز میں بولا۔ ہانیہ کے پاس سائن کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ بچا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے پین تھاما۔ تو تم کون ہو یہ تو بتا دو، اس نے بھاری آواز میں التجا کی، جس پہ بہرام مسکرایا۔ بتاؤں گا ہنی، جب تمہیں رخصت کروانے آؤں گا تو بتاؤں گا۔ گن سے اس کا چہرہ اوپر کرتے وہ سرگوشی میں بول رہا تھا۔ بہرام نے اس کا سر اونچا کرتے اس کے پین والا ہاتھ پکڑ کر سائن والی جگہ پہ رکھا۔ اب سائن کرو، شاباش۔ اس کے کہنے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انجان شخص کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نکاح جیسے پاک رشتے میں بندھ گئی، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ اب اس کا نکاح ہو گیا ہے اور نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اچانک ہی آیا تھا اور اس سے نکاح کر کے اسے روتا بلکتا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو کیا وہ جانتا تھا کل اس کا نکاح ہے؟ وہ جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اب اس کی امانت ہے، وہ جلد ہی آئے گا اسے اپنا بنانے۔ وہ کون تھا کہ اسے اس تک پہنچنے سے اس کے باپ کی سخت سیکیورٹی فورسز بھی نہ روک پائی تھیں؟ وہ آرام سے آیا اور اس سے نکاح کر کے چلا گیا، نہ اسے بتایا کہ وہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے، وہ کہاں رہتا ہے، بس آیا، ڈرایا دھمکایا اور گن پوائنٹ پہ نکاح کر کے چلا گیا، اور وہ اسے روک بھی نہ سکی۔ اس سب کے دوران وہ پیپرز پر دھیان ہی نہ دے پائی تھی کہ وہ سچ میں نکاح نامہ ہے یا صرف صبح اس کا نکاح رکوانے کی کوئی چال۔ ہنی بیٹا دروازہ کھولو، حارث صاحب نے بے بسی سے کہا۔
नो। وہ بیڈ پہ بیٹھی اب ملازمین کی جگہ اپنے ڈیڈ کی آواز سن کر دھاڑی۔ چلے جائیں ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی، گو پلیز۔ وہ بھاری آواز میں چیخ رہی تھی۔ حارث صاحب کو تشویش ہونے لگی۔ ویسے تو وہ اکثر ایسی حرکتیں کرتی رہتی تھی، کوئی بات موڈ کے خلاف ہو جائے تو یوں ہی دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی تھی، پر آج اس کی روئی روئی بھاری آواز حارث صاحب کو پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کا نکاح تھا۔ خان مینشن دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا اور ایسے میں اس کا یوں کمرہ بند کر کے بیٹھ جانا انہیں پریشان کر گیا تھا۔ ابھی تو پالر سے لڑکیاں اسے تیار کرنے کے لیے آنے والی تھیں کہ نکاح عام نوعیت کا نہ تھا۔ ملک کے مشہور بزنس ٹائکون فواد چوہان کے بیٹے اور ہوم منسٹر حارث خان کی بیٹی کے نکاح میں دنیا بھر کے امیر کبیر لوگ شرکت کی غرض سے آنے والے تھے۔ پھر ایسے نازک وقت پہ ان کی بیٹی کا رویہ۔ حارث صاحب نے عبداللہ کو دوسری کیز لانے کا اشارہ کیا تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ لیجئے سر۔ عبداللہ مؤدب سا کیز ان کے سامنے کرتے پیچھے ہٹ گیا اور حارث صاحب نے انہیں جانے کا اشارہ کیا اور خود ڈور ان لاک کرتے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی وہ عام سے سوٹ میں گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ہنی بیٹا کیا ہوا ہے میری جان؟ حارث صاحب لپک کر اس کے پاس پہنچے۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو دھک سے رہ گئے۔ اپنی لاڈلی کل کائنات، اپنی ہانیہ بیٹی کی سرخ سوجی ہوئی بھیگی آنکھیں اور بخار میں تپتا وجود دیکھتے دل جیسے ساکت ہو گیا۔ ہولے ہولے لرزتی وہ انہیں موت کے قریب کر گئی۔ ہانیہ نے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک رات میں کیا کیا ہو گیا تھا وہ اس بات سے انجان تھے۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، ایک پل بھی خوف سے سو نہ سکی تھی۔ کہاں تھے آپ رات کو ڈیڈ؟ تھوڑی پر موجود ان کے ہاتھ جھٹکتی وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ حارث صاحب اس کے سوال پہ حیران ہوئے۔ بیٹا اپنے روم میں تھا۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ہانیہ سسک اٹھی۔ ہوا کیا ہے میری جان؟ اپنے ڈیڈ کو کیوں تڑپا رہی ہو؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بچپن کی طرح پھر کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے اسے سینے سے لگاتے پوچھا تو ہانیہ اپنے لب سختی سے کاٹنے لگی۔ وہ کیسے انہیں بتاتی کہ رات کو ایک انجان شخص اس کے روم میں آ کر اس سے نکاح نامے پہ سائن لے کر اسے اپنی امانت بنا کر چلا گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ ڈیڈ کرب سے انہیں پکارتی وہ اس طرح رونے لگی کہ حارث صاحب ایک بار پھر گھبرا اٹھے۔ انہوں نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار قائم کر کے اسے اپنے تحفظ کا احساس دلایا، پر کیا فائدہ اب اس تحفظ کا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک انجان شخص کی بن چکی تھی۔ کیا ہوا ہے ہنی؟ پلیز ٹیل می مائی بیبی، واٹ ہیپنڈ؟ حارث صاحب اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا سر سہلاتے پوچھنے لگے۔ ڈیڈ آج رات کو؟ وہ سسکتے ہوئے حارث صاحب کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچتی بہت ہمت سے اس روح فرسا منظر کو یاد کرتی بولی، یس مائی بیبی، کیا ہوا رات کو؟ کیوں میرا بہادر بیٹا اتنا ڈرا ہوا ہے؟ حارث صاحب نے اس کا اپنے سینے میں چھپا چہرہ اٹھا کر گال صاف کرتے محبت سے کہا، ڈیڈ وہ رات کو کوئی آیا تھا میرے روم میں اور وہ لب دبا کر ہچکیاں لینے لگی۔ حارث صاحب ششتر سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ کون تھا بیٹا؟ کیا ہوا تھا؟ وہ گھبرا گئے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ ڈیڈ اس نے زبردستی گن پوائنٹ پہ مجھ سے نکاح نامے پہ دستخط لے لیے۔ وہ بات مکمل کرتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر سے رونے لگی۔ حارث صاحب ساکت سے بت بنے بیٹھے اسے روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ اسے چپ کرواتے یا کوئی دلاسا دیتے۔ کون تھا وہ حرام خور؟ اچانک ہی وہ دھاڑے۔ روتی ہوئی ہانیہ بھی سہم گئی۔ بتاؤ مجھے کون تھا؟ کس کی ہمت ہوئی حارث خان کی بیٹی کو ڈرانے دھمکانے کی؟ وہ بریکٹ گالی میرے گھر میں گھس آیا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی؟ غیظ و غضب کے عالم میں ان کی دھاڑ پورے مینشن میں گونجی۔ ڈیڈ میں نہیں جانتی۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا تو حارث صاحب ٹھٹکے۔ تم نے دیکھا تھا اسے؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا جس پہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لائٹ آف تھی، کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ حارث صاحب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پھر نکاح نامے پہ سائن کیسے کی؟ وہ حیرانگی سے بولے۔ اس کے موبائل کی ٹارچ میں اس نے خود ہاتھ پکڑ کر سائن کروائے۔ حارث صاحب بت بن گئے۔ نکاح نامے پر نام دیکھا تھا اس کا؟ کچھ توقف کے بعد انہوں نے تیسرا سوال پوچھا جس پر ہانیہ کا سر نفی میں ہلا۔ حارث صاحب لب بھینچ کر رہ گئے تھے۔ ایک منٹ گارڈ سے پوچھتے ہیں۔ حارث صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، کمرے میں اندھیرے کے باعث چہرہ نہیں دیکھا، پر نام تو دیکھا ہوگا نا نکاح نامے پہ جب اس نے سائن کروائے تھے۔ سوچوں میں گم، ماتھے پہ بل لیے، لب بھینچے، وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آئے اور گارڈز کو بلائے۔
رات میں تم سب کہاں تھے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگے، جس پہ سامنے کھڑے مؤدب سے گارڈز ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھتے حارث صاحب کی جانب متوجہ ہوئے۔ سر، آن ڈیوٹی تھے، سب یک زبان بولے۔ تم سب ڈیوٹی پہ تھے تو وہ آدمی، وہ چور کیسے گھس آیا اندر؟ وہ بے دہانی میں منہ سے نکلتی بات کو پلٹ گئے۔ جانتے تھے اگر یہ بات میڈیا تک پہنچ گئی تو کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر ان کی بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی ان کا دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے بات بدل گئی۔ آئی ایم سوری سر، لیکن رات کو کوئی نہیں آیا تھا، آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں، دوسرا بھی بولا۔ حارث صاحب نے اپنا ماتھا مسلا۔ کیا کریں، کیسے؟ کیا وہ فواد سے بات کریں؟ پھر کچھ سوچتے انہوں نے ہمت کر کے موبائل نکالتے گارڈز کو جانے کا اشارہ کیا اور فواد چوہان کو کال ملائی۔ دوسری طرف سلام کے جواب پر انہیں گھر آنے کا کہتے حارث صاحب نے فون بند کر دیا۔ ہانیہ اٹھ کر اپنا ایک لباس نکالتی باتھ روم میں گھس گئی اور تھوڑی دیر میں فریش ہو کر باہر نکلی۔ اپنے بکھرے بالوں کو سنوارتے اس کی نظر اپنے ہاتھوں پہ گئی جہاں کل ہادی کے نام کی مہندی لگی تھی۔ اب وہ تھوڑا بہت سنبھل گئی تھی۔ اپنی بزدلی کے بارے میں سوچ کر وہ اب کڑ رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی موت سے ڈر کر سائن کرنے کی؟ پر یہ بھی تو سچ تھا، جب موت سامنے ہو تو اچھے بے بس ہو جاتے ہیں اور خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ کیسا برا سایہ تھا اس کے اوپر، کیسے وہ اسے اپنی امانت بنا کر چلا گیا۔ میں تمہاری امانت نہیں ہوں باسٹرڈ۔ وہ پرفیوم کی بوتل آئینے پر مار کر چیخی اور بیڈ پہ بیٹھ کر اس انجان شخص کی لگائی آگ میں جلنے لگی۔ حارث صاحب نے کمرے سے آتی آوازوں پر سر اٹھا کر اضطراب سے دیکھا۔ سر، فواد چوہان آئے ہیں۔ گارڈ کی اطلاع پہ انہوں نے گردن موڑی اور سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا حارث؟ خیریت؟ صبح صبح بلا لیا؟ فواد صاحب پریشانی سے کہتے اندر آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ہادی بھی تھا۔ دونوں حارث صاحب سے ملتے ہوئے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ حارث صاحب کو ملازموں کی موجودگی میں بات کرنا صحیح نہ لگا تو وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ کچھ خیریت نہیں فواد، ہمارا پتہ نہیں کون سا دشمن ہے جس نے رات کو ہانی کے روم میں آ کر اس سے زبردستی نکاح نامے پہ سائن لے لیے ہیں، اور جس طرح وہ چوروں کی طرح آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا، گارڈز کو بھنک تک بھی نہ پڑی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ساری رات ڈیوٹی پہ تھے، نہ کوئی اندر آیا تھا نہ ہی باہر گیا تھا۔ حارث صاحب کی بات پہ دونوں باپ بیٹا انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ تم ہوش میں تو ہو حارث؟ کیا کہہ رہے ہو؟ فواد صاحب بے یقینی سے بولے۔ یہی تو بات ہے فواد کہ یہ سب کہتے میں خود کو ایک پاگل محسوس کر رہا ہوں۔ حارث صاحب دونوں ہاتھوں میں سر تھام گئے۔ حارث صاحب کی بات پہ دونوں حیرت اور بے یقینی کے عالم میں گنگ سے بیٹھے تھے۔ کیا اس نے دیکھا اس آدمی کو؟ ہانیہ کو بلاؤ، فواد صاحب ہوش میں آتے بولے۔ ہانی نے نہیں دیکھا اسے کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا، لائٹ آف تھی، اور نہ ہی وہ اس کا نام جان سکی۔ وہ ایک انتہائی شاطر انسان تھا جو آیا اور بغیر ثبوت چھوڑے یہ سب کر گیا۔ حارث صاحب کے کہنے پہ فواد نے ہادی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ غصے کی لالی تھی۔ فواد صاحب اور حارث صاحب نے سارے کیمرے چیک کیے پر وہاں گارڈز اور پہرا دیتے ڈاگز کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ کیا مذاق ہوا تھا ان کے ساتھ؟ واہ انکل، کیا پلان بنایا ہے آپ کی بیٹی نے؟ ہادی کی برداشت کا مادہ جب ختم ہوا تو وہ تالی بجا کر بولا۔ پریشان سے بیٹھے حارث صاحب اور فواد صاحب نے اسے دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے ہادی؟ فواد صاحب نے سخت لہجے میں اسے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈیڈ، یہ میری حرکت نہیں، ان کی بیٹی کا ناٹک ہے۔ کل رات ہی اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھ پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، اس کے نزدیک میری کوئی اوقات نہیں۔ کتا ہوں میں، دم ہلاتا اس کے آگے پیچھے پھرتا ہوں۔ وہ حارث صاحب کو دیکھ کر بولا۔ ہادی بیٹا، مگر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ حارث صاحب نے فوراً فواد کی آنکھوں میں سوچ دیکھ کر پہلو بدلا۔ کیونکہ انکل میں اسے پسند کرتا ہوں، وہ نہیں۔ چیپ انسان ہوں میں، تھرڈ کلاس ہوں، اس کے لائق نہیں ہوں، وہ چٹخ کر بولا۔ بس، فواد صاحب اس کی آواز غصے سے بلند ہوتی دیکھتے دھاڑ کر بولے اور پریشان سے بیٹھے حارث صاحب کی جانب مڑے۔ ہادی لب بھینچ کر رہ گیا۔ حارث، یہ بھی تو ہو سکتا ہے شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہو، آخر کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے اس کی بات کا، کوئی نام نشان نہیں، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ہانیہ دماغی طور پر راضی نہیں تھی اس نکاح کے لیے، اس وجہ سے شاید اس نے کوئی خواب دیکھ لیا ہو اور وہ ڈر گئی ہو۔ پہلے بھی تو وہ ایسے خواب دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ فواد صاحب کی تفصیلی بات اور سمجھانے پہ وہ کچھ مطمئن ہوئے پر وہ ہادی کی بات پہ الجھے ہوئے تھے۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے شاید اس نے برا خواب دیکھا ہوگا، انہوں نے حامی بھرتے سہ لایا۔ نہیں ہے کوئی برا خواب، وہ حقیقت تھا۔ آپ کو یقین کیوں نہیں ڈیڈ؟ اچانک وہ دروازے سے نمودار ہوتی سرخ سوجے چہرے کے ساتھ چلائی۔ ہادی اور فواد صاحب نے اسے حیرت سے دیکھا۔
پر بولے کچھ نہیں۔ ہنی، کیا تم نے ہادی کو کہا تھا کہ وہ تمہارے لائق نہیں، تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ حارث صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہانیہ نے ٹھٹک کر سامنے بیٹھے ہادی کو دیکھا جو اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اوہ، تو اس گھٹیا انسان نے آپ کو کہا ہے کہ یہ میرا خواب ہے، پر یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اور ہاں، یہ بات اچھی طرح جان لے، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، اور جب تک شادی نہیں کروں گی، جب تک آپ مجھے اس انجان شخص سے طلاق نہیں دلواتے، اور پھر بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ جسے میری بات پہ یقین نہیں تو جائیں بھاڑ میں ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ غصے کی حالت میں جو اس کے منہ میں آیا وہ بدلہذی سے کہتی واپس سیڑھیاں طے کرتی اپنے روم میں بند ہو گئی۔ آپ نے دیکھا انکل، اسے مجھ سے نکاح ہی نہیں کرنا تھا، یہ تو اس نے صرف ایک بہانہ بنایا تھا۔ ہادی مٹھیاں بھینچتا ایک ایک لفظ چبا کر گویا ہوا۔ پھر کیا سوچا تم نے حارث؟ سگار کے گہرے کش لیتے فواد نے استفسار کیا۔ وہ اپنے بیٹے کی بے عزتی پہ بمشکل خود پہ ضبط کیے بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں، جیسے چل رہا ہے چلنے دو، نکاح کی ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، اب صرف شام کو نکاح کی رسم ادا کرتے ہیں۔ حارث صاحب کی بات پہ ہادی کے چہرے کی سرخیاں واپس لوٹ آئیں۔ تمہارا آئیڈیا تو فلاپ ہو گیا ڈارلنگ، اب میرا آئیڈیا، اس نے سوچا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ فواد صاحب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اپنی بیٹی کے اس اچانک رویے سے حارث صاحب بہت پریشان تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اس پہ سوچ بچار کر رہے تھے، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی بیٹی ساری مہمانوں کے سامنے اپنے باپ اور فواد کو شرمندہ چھوڑ کر انگلینڈ چلی گئی تھی۔ اس نے انہیں کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میڈیا والوں کو انہوں نے بمشکل سنبھالا تھا۔ فواد صاحب اور ہادی کا بس چلتا تو اسے ابھی زندہ زمین میں گاڑ دیتے، جسے ان کی عزت کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ دونوں بہت ضبط سے بیٹھے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ جائیں اور اسے چوٹی سے پکڑ کر لائیں اور ایسا سبق سکھائیں کہ دوبارہ ایسی کوشش کرنے کا وہ سوچے بھی تو اس کی روح کانپ جائے، مگر وہ دونوں بے بس تھے، وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ نو ڈیٹ، میں قطعی نہیں آؤں گی پاکستان۔ حارث صاحب کے مسلسل اصرار پر وہ غصے اور ہردرمی سے بولی۔ ہنی، کیوں اتنی ضدی ہو گئی ہو؟ حارث صاحب کے لہجے میں بہت بے بسی تھی۔ عبداللہ خاموش کھڑا یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ حارث، میں بات کرتا ہوں اپنی بیٹی سے، تمہاری نہیں سنے گی وہ، مگر اپنے انکل کی بات ضرور مانے گی۔ فواد صاحب محبت سے بولے اور حارث صاحب کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ آئی ایم سوری، آپ کے کہنے سے پہلے میں بتا رہی ہوں کہ میں پاکستان نہیں آؤں گی تو نہیں آؤں گی، بات ختم۔ اگر کسی نے مجھے فورس کیا تو میں یہاں خودکشی کر لوں گی، انڈرسٹینڈ؟ فواد صاحب کے ہیلو کہنے پر وہ چیخ اٹھی۔ پاس بیٹھا ہادی بے ساختہ ہنسا۔ فواد صاحب نے موبائل اسپیکر پہ لگا کر درمیان میں موجود میز پہ رکھا۔ حقیقت یہی ہے انکل، اب مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی، اسے مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی تھی، نکاح کا تو بہانہ تھا بس۔ ہادی ناگواری سے بولا۔ حارث صاحب نے اپنی پیشانی مسلی، اب تو انہیں بھی یہی لگ رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ اس کمینے کے کہنے پر مت اعتبار کیجیے گا، کیونکہ میں سچ کہہ رہی ہوں ڈیڈ، اس رات سچ میں اس آدمی نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اب کی بار وہ انہیں یقین دلانے کے لیے بے بسی سے کہتی ہوئی رو پڑی۔ انف ہنی، بہت ہو گیا، میں کچھ نہیں بول رہا تو تم سب کو پاگل بنا رہی ہو۔ کیسے کوئی آ سکتا ہے اتنی سخت سیکیورٹی میں، وہ بھی تمہارے کمرے میں آ کر تم سے نکاح نامے پہ سائن لے کر چلا گیا؟ مطلب حد ہو گئی ہے جھوٹے بہانے بنانے کی۔ حارث صاحب غصے سے دھاڑ اٹھے۔ دوسری طرف ہانیہ نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آپ یقین مت کریں ڈیڈ، لیکن یہی سچ ہے، وہ آیا تھا اور مجھ سے نکاح نامے پہ سائن لے کر چلا گیا۔ ٹرسٹ می ڈیڈ، یہ حقیقت ہے، میرا خواب نہیں۔ وہ روتی ہوئی بھاری آواز میں گڑ گڑائی۔ فواد صاحب نے حارث صاحب کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ ہنی، تو مجھے پاگل کر دو گی؟ وہ کمزور لہجے میں بولے تو ہانیہ نے غصے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ہانیہ نے غصے سے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ ریلیکس ڈارلنگ۔ نینی نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے سرخ چہرے کو دیکھا تو ہانیہ نے اپنی سبز آنکھیں ان کی طرف اٹھائیں۔ نینی، آپ کو بھی مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے؟ اس رات سچ میں وہ آیا تھا، مجھ سے سائن لیے پیپرز پر اور کہا یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، آج سے ہم محرم ہیں ایک دوسرے کے، اور ایک نکاح پہ دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مجھ پہ یقین کرے نینی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہتی نینی کو بھی تڑپا گئی۔ مجھے یقین ہے ڈارلنگ، ضرور وہ کوئی دشمن ہوگا تمہارے ڈیڈ کا، اس نے ایسا اس لیے کیا ہوگا تاکہ تمہارا اور ہادی کا نکاح نہ ہو سکے۔ نینی ٹی وی بند کر کے اس کے پاس آئیں اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو ہانیہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ کوئی کیسے اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے نینی؟ اس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ نہ ڈیڈ کو مجھ پہ یقین ہو رہا ہے، نہ ہادی کو جو میرا بچپن کا دوست ہے، اور نہ ہی انکل کو۔ نینی کے کندھے پہ سر رکھ کر وہ بولی تو نینی نے ایک گہرا سانس بھرا۔ تم بہت معصوم ہو ڈارلنگ، تم نہیں جانتی لوگوں کو، تمہارے ڈیڈ سیاست میں ایک خاص پوزیشن رکھتے ہیں،
वहाँ उनके हज़ारों दुश्मन होंगे, उनमें से ही किसी ने ये घटिया खेल खेला है ताकि तुम्हारे डैड परेशान हो जाए और सियासत छोड़ दें। नैनी ने उसे मोहब्बत से समझाया। हानिया शुस्तर सी नैनी को देखने लगी। उसे घिन आ रही थी ऐसे लोगों से। कितने गिरे हुए हैं ये लोग। नैनी, एक सीट के लिए उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उन लोगों ने निकाह जैसे पाक बंधन को मजाक बना दिया। आई हेट हिम। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। वो नफरत और तैश से बोली। तुमने इंग्लैंड आकर उनके मंसूबे को मज़ीद मजबूत कर दिया है। तुम्हारे डैड वहाँ परेशान होंगे और अपनी सीट की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे और फिर वो इलेक्शन हार जाएंगे। उनके मुखालिफिन जीत जाएंगे। नैनी मज़ीद बोली तो हानिया अपने सिर थाम कर रह गई। तो आप बताएं मैं क्या करूं? अगर वहाँ जाती हूँ तो वो लोग मेरा निकाह हादी से करवा देंगे। उन्हें लगता है मैंने एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब को हकीकत समझकर सर पर सवार कर लिया। वो मुझे उसे भूलने का कहकर हादी से निकाह करवा देंगे। निकाह के ऊपर निकाह। वो कर्ब से बोली। लहजे में बेबसी के तमाम तर रंग शामिल थे। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। हानिया नैनी के कंधे पर सर रख कर सिसकती रही। क्या तुम्हें यकीन है वो हकीकत था? डार्लिंग, ज़रा सोचो, कोई कैसे यूं तुम्हारे रूम में आकर तुमसे निकाह कर सकता है? खामोशी में नैनी की आवाज़ गूंजी तो हानिया ने झटके से सर उठाया। उन्हें बेयकीन आंखों से देखा जिनमें अब आंसू की जगह गुस्सा था। ओह स्टॉप इट नैनी, मैं हर किसी को यकीन नहीं दिलाती फिरूंगी कि मेरे साथ ऐसा हकीकत में हुआ है। मुझे लगता है मैं सबको यकीन दिलाते दिलाते पागल हो जाऊंगी। वो बेबसी से चिल्लाई और अपने रूम से गाड़ी की कीज उठाकर ऊंची हील से टिक टिक करती घर से निकलती चली गई। पोर्च से अपनी कार निकालकर उसका रुख क्लब की जानिब कर दिया। उसका इरादा अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त गुजार कर इस डिप्रेशन से बाहर निकलने का था। एक हाथ से ड्राइविंग करती दूसरे से मोबाइल निकालकर अपनी वाहिद फ्रेंड रीना को मैसेज किया और उसे क्लब में बुलाया। कुछ ही देर में ओके का मैसेज उसके मोबाइल की स्क्रीन पर चमकने लगा और मोबाइल डैशबोर्ड पर फेंक कर ड्राइविंग की तरफ मतवज्जा हो गई। इंग्लैंड की रंगीन रातों में वो इस वक्त वहाँ के मशहूर क्लब में अपनी दोस्त रीना की संगत में काउंटर पे खड़ी सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास हाथों में पकड़े सामने ही स्टेज पे थिरकते झूमते एक दूसरे में गुम लोगों पे सरसरी नज़र डालकर रीना की जानिब मतवज्जा हुई जिसका मुंह खुला हुआ था। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है यार? कैसे कोई ऐसा कर सकता है? तुमने अपने डैड को क्यों नहीं पुकारा? हैरत की ज्यादती से उसके मुंह से चीख निकली और वो अपनी नीली आंखें फाड़े उसे देखती पूछने लगी। रीना यहाँ उसकी वाहिद दोस्त थी। वो क्रिश्चियन थी। दोनों की दोस्ती बचपन से चलती आ रही थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और घर भी आमने सामने ही थे। वो 5 साल की थी जब अपनी माँ की डेथ के बाद वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, पर फिर भी दोनों की दोस्ती में कोई कमी ना आई। अलबत्ता इस दूरी ने इस दोस्ती को और भी गहरा रंग दे दिया था। हर छुट्टियों में हानिया उससे मिलने यहाँ आती थी। वो यहाँ मौजूद अपनी नैनी से बहुत करीब थी। हानिया ने उसे कहा था उनके साथ पाकिस्तान चले, पर वो अपने मुल्क को छोड़ने के लिए तैयार न थी, लिहाजा हानिया को ही उससे मिलने के लिए आना पड़ता था। उसके हाथ में गन थी। इडियट, वो मुझे बोलने भी नहीं दे रहा था, चीखना तो दूर की बात है। उसके हैरान होकर चीखने पे हानिया ने नागवारी से कहा। ओह, रीना को अफसोस हुआ अपनी प्यारी सी दोस्त पे। वो तो कोई अंकल का बड़ा दुश्मन लगता है। उसने ड्रिंक मुंह से लगाते अपनी सोच का इजहार किया। उसे मैं ही मिली थी अपनी दुश्मनी के लिए। हानिया दिल में सोच कर रह गई। उसने कहा था वो सामने आएगा और तब मैं उस बास्टर्ड का ऐसा हाल करूंगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा उसे। वो अभी हानिया खान को जानता नहीं है। वो खुद से अहद करती हुई बोली। रीना ने सर हिलाया। जब उसकी दुर्गत बनाओगी तो मुझे वीडियो बनाकर भेजना या सिर्फ कॉल कर देना। मैं पहली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी और फिर हम मिलकर उसका बुर्ता बनाएंगे। उसके हाथ पे हाथ रखती वो मुस्कुराहट दबा कर बोली। वैसे वो यकीनन कोई बड़ा ही शातिर बंदा था जिसने तुम्हें एक ही रात में जंगली बिल्ली से चूहिया बना दिया। रीना हंस कर कहती उसे आग लगा गई। शट अप रीनी। वो ग्लास काउंटर पे पटक कर सुर्ख चेहरे से दाटती हुई पे करके रीना को छोड़कर वहाँ से निकल गई। सॉरी यार, मैं मजाक कर रही थी हनी। वो गाड़ी उसके बराबर लाती हुई बोली। भाड़ में जाओ। वो उसकी गाड़ी को टक्कर मारती धाड़ी और जन से गाड़ी भगा ले गई। उंगली में की रिंग घुमाती वो जब घर में दाखिल हुई तो नैनी को अपना मुंतजिर पाया। उन्हें देखकर उसे शाम वाली गुफ्तगू याद आई और ये भी कि कैसे उन्होंने भी यकीन करने से इनकार कर दिया था। डार्लिंग, उसे नखुवत से मुंह फेर कर सीढ़ियां चढ़ कर जाते देखकर नैनी ने पीछे से पुकारा। हानिया रुकी और मुड़ी। आप सो जाए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे डैड को ही अपनी बेटी पे यकीन नहीं तो आपसे कैसा गिला या रंज। दुख से कहती वो ऊपर चली गई। नैनी उसे देखती रह गई।
रूम में दाखिल होते ही उसने मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखा और हील पाँव से निकाल कर दूर फेंके। स्कार्फ गले से निकाला और मुंह के बल बेड पर गिर गई। कुछ ही देर में उसकी मध्यम सांसों की आवाज़ रूम की फिजा में उभरने लगी। तब नैनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसकी हील्स उठाकर शूज़ रैक में रखी, स्कार्फ उठाकर उसे सीधा लिटाया, फिर उसके ऊपर कंबल डालकर लाइट ऑफ करके अपना मोबाइल उठाकर चली गई। वो दरवाज़ा बंद करती बाहर आई तो हारिस साहब की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। मोबाइल कान से लगाते उन्होंने सलाम किया। दूसरी तरफ हारिस साहब ने जवाब दिया, मोबाइल कहाँ था? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, अटेंड क्यों नहीं कर रही थी आप? वो कुछ गुस्से से बोले। सॉरी सर, मोबाइल बेबी लेकर गई थी। सीढ़ियाँ उतरती नैनी उनके लहजे में सूरत हाल के ज़ेरे असर गुस्सा महसूस करती नरमी से बोली, आ गई वो? कहाँ है इस वक्त? उन्होंने बेताबी से पूछा। जी आ गई है और अभी सो रही है। नैनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, उसका ख्याल रखना और उसे समझाने की कोशिश करो कि वो एक बुरा ख्वाब था। हादी तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। उनकी बात पे नैनी लब भींच गई। अभी जो ज़रा सी कोशिश की थी उनके इसरार पे उसका रद्द अमल वो देख चुकी थी। वह फिर आगे पता नहीं क्या करती। यस सर, मैं ट्राई करती हूँ, आप बेफिक्र रहें। उसने उम्मीद जगाई और हारिस साहब कुछ मुतमईन हो गए। सर, कहीं बेबी ठीक तो नहीं कह रही? हो सकता है ऐसा हुआ हो कोई। वो कहते कहते रुकी। ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ हादी से निकाह ना करने का बहाना बनाया है। आप जानती हैं वो कुछ भी कर सकती है। हारिस साहब की बात पे नैनी ने सर हिला दिया। अब वो कर भी क्या सकती थी? जब उसका बाप ये कह रहा था तो वो कौन होती थी? कॉल कट जाने पर वो सर झटक कर रह गई। अलबत्ता वो हानिया के लिए फ़िक्रमंद ज़रूर थी। वो हादी के साथ नाश्ते के लिए तैयार नहीं तो क्या ज़रूरत थी अपनी बेटी को यूँ मजबूर करने की? मैंने नाश्ता कहा है कि शादी का है? शादी लिखा हुआ, ठीक है। वो हादी के साथ शादी के लिए तैयार नहीं तो क्या ज़रूरत थी अपनी बेटी को यूँ मजबूर करने की कि वो ये इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हुई। सर, एक बुरी खबर है। बहराम मलिक की इजाज़त मिलने पर करीम अंदर आया और मुअद्दब सा बोला। बताओ। उसने इजाज़त दी। सर, मैडम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। और उसने झुकी नज़रें थोड़ी सी उठाईं तो बहराम की बेतासुर नज़रें खुद पर टिकी पाईं। करीम के देखने पर उसने अबरू उचकाकर चुप हो जाने की वजह पूछी। और पुरसकून और ठहरा हुआ लहजा था और करीम जानता था वो जितना पुरसकून होता है दूसरे को उतना ही बेसकून करता है। और सर, वो आपसे तलाक चाहती हैं। करीम बात मुकम्मल करके गहरा सांस भरकर सामने चेयर पर बैठे बहराम मलिक के अगले हुक्म का इंतज़ार करने लगा। जो दुनिया का मशहूर बिजनेस टाइकॉन था, एक दुनिया उसे जानती थी। हज़ारों लोग उसके साथ बिजनेस करने के लिए तरसते थे। एक दुनिया का मानना था जिसके हाथ में बहराम मलिक का हाथ हो उसे तरक्की की आखिरी हद छूने से कोई नहीं रोक सकता। बहराम मलिक की मर्दाना वजाहत पर हज़ारों लड़कियां मरती थी। उसकी एक नज़र उल्फत के लिए तरसती थी। 6 फुट से निकलता कद, लंबा चौड़ा जवान, सैर अंगेज़ शख्सियत, भूरे पफ स्टाइल बाल, चेहरे की जाज़बियत बढ़ाता भूरा रुआं नफासत से तराशा गया था। और सबसे खूबसूरत अपने सहर में जकड़ने वाली उसकी गहरी नीली आंखें एक गहरे नीले समुंदर की तरह खामोश थीं जो अपने अंदर न जाने कितने तूफान लिए हुए थीं। उसकी साकी तो जामिद आंखें जो सिर्फ एक नाम पर चमकती थीं, जिसके लिए उसने अपने तमाम तर जज्बे सीने में छुपा कर रखे थे, और वो थी होम मिनिस्टर हारिस खान की साहबजादी, मगरूर, घमंडी, शिद्दत पसंद, बदतमीज़, नखरीली हानिया हारिस खान, जो अपने हुस्न की बदौलत दुनिया को अपने कदमों तले समझती थी। बाप के मिनिस्टर होने के जाम ने उसकी गर्दन में सरिया फिट कर दिया था। नीचे चलते लोग उसे कीड़े मकोड़े लगते थे जिन्हें वो अपने पांव तले कुचल कर आगे बढ़ जाती थी। करीम ने लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियों को देखते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां उसकी मूंछों तले उनाबी लबों पर एक मखसूस मुस्कुराहट अपनी छप दिखाकर गायब हो गई थी। वो उसके हुक्म के इंतज़ार में मुअद्दब सा खड़ा था। कुछ देर बाद बहराम मलिक ने अपना काम मुकम्मल करके लैपटॉप बंद किया और चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसका कोट चेयर की पुश्त पर पड़ा हुआ था। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट में वो खूबसूरत और बावकार सा मर्द अपनी पुरवकार चाल चलता बादलों को छूती उस इमारत के ग्लास विंडो के पास आया और नुक्तों की सूरत अपने रास्ते पर भागती गाड़ियों को देखने लगा। मलिक एम्पायर को शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने वाला बहराम मलिक था। इस इमारत के टॉप फ्लोर पर बहराम मलिक का हेड ऑफिस रूम था, जहां सिर्फ उसके ख़ास आदमियों को आने की इजाज़त थी। होम मिनिस्टर हारिस खान ने क्या कहा?
اس کے گمبھیر لہجے میں پوچھے گئے سوال پر کریم نے اس کی چوڑی پشت کی طرف دیکھا۔ حارث خان کچھ نہیں کر پا رہا، وہ اپنی بیٹی کی ضد کے آگے مجبور ہے۔ اس نے فوراً سوال کا جواب دیا جس پر بہرام ملک کے لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ وہ تھی ہی ایسی، اپنی ضد کے سامنے سب کو جھکا دے۔ مجبوری صرف حارث خان کی نہیں ہونی چاہیے، اس کا ذائقہ ہانیہ خان کو بھی چکھاؤ۔ اب جاؤ، ٹھہرے سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ مڑا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کریم نے اسے دیکھ کر سر ہلایا اور اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھتے ہوئے اجازت مانگتا آفس روم سے باہر نکلا۔ ہیلو، لفٹ میں کھڑے کریم نے موبائل کان سے لگاتے دوسری طرف موجود کسی کو مخاطب کیا۔ ایک اٹیک کا انتظام کرو، وہ حکم دیتے ہوئے بولا۔ اوکے بندہ، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہوم منسٹر حارث خان، کریم نے کہتے ہوئے موبائل جیب میں رکھا اور ایک لفٹ سے نکل کر دوسری میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے مینیجر اور کچھ میٹنگ سے فارغ ہوئے بزنس مین کھڑے تھے۔ کریم ان پر ایک سرسری نظر ڈال کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی گاڑی کو دیکھتے ہی گارڈز الرٹ ہوئے اور گیٹ سے گزرتے دیکھ کر سلام کیا۔ بہرام نے سر ہلا کر جواب دیا اور گاڑی پارک کر کے باہر نکلا۔ کوٹ اور بریف کیس ملازم کو پکڑاتے ہوئے وہ اندر گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ سامنے ہی بڑے سے لاؤنج میں فانوس کی سنہری روشنیوں کے نیچے بیٹھے اپنے ڈیڈ اور پیاری سی موم کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی گمبھیر آواز میں سلام کیا۔ آہاں، آ گیا میرا شیر، اب بولیے آپ۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ظفر ملک نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو بہرام مسکرا دیا۔ وہ چلتا ان کے پاس پہنچا۔ بس کر دیں آپ، مسز شمیم نے نظریں پھیریں تو انہوں نے ابرو اچکا کر پوچھا، اتنی جلدی ہار گئی آپ؟ وہ ہنسے تو بہرام دونوں کو دیکھنے لگا۔ کوئی مجھے بھی بتائے کس ہار جیت کی بات ہو رہی ہے؟ اس نے اپنی موم کے گلے میں بازو ڈال کر کہا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ گلے میں اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ محبت سے گویا ہوں۔ بہرام نے انہیں دیکھا تو وہ معصومیت سے مسکرانے لگی اور ظفر صاحب ان کی معصوم صورت پہ کہا لگا اٹھے، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، 30 کے ہو گئے ہو، اب شادی نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تب؟ وہ غصے سے بولی۔ بہرام نے ان سے الگ ہو کر گہرا سانس دیا۔ موم 29 کا ہوں، وہ بیچارگی سے بولا۔ لاؤنج میں ظفر صاحب کا دوسرا کہا پڑا۔ ملازمین بھی مسکرانے لگے۔ شرم کرو، بتا ایسے رہے ہو جیسے 29 نہیں 19 کے ہو۔ مسز شمیم نے شرم دلانی چاہی، وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ تمہاری عمر کے لڑکوں کے 5 بچے ہیں اور ایک تم ہو کہ کوئی پسند ہی نہیں آ رہی، مطلب حد ہے۔ وہ تپ گئی پر ان کے 5 بچوں پر جہاں ظفر صاحب بہرام کی صورت پہ ہنسے تھے وہیں بہرام حیرت سے اپنی موم کو دیکھنے لگا۔ اللہ کو مانے موم، 5 بچے؟ اس نے ایک نظر ظفر صاحب کے ہنستے مسکراتے چہرے پہ ڈال کر حیرت کی زیادتی سے کہا، کیوں زیادہ ہیں؟ وہ گھورنے لگی کیونکہ انہوں نے پہلے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ان کے بہرام کو 5 بچے دے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ بہت کم ہیں۔ میں تو 20 نہیں 25 کا سوچ کر بیٹھا ہوں۔ وہ بغیر شرمندہ ہوئے سنجیدگی سے بولا، پہلے شادی کے لیے تو راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کی شرارت سمجھتے ہوئے اس کے بازو پہ ہنستے ہوئے چپت لگائی۔ میم، ڈنر ریڈی ہے، ملازمہ ایکسکیوز کرتی ہوئی بولی۔ اچھا اب تم جاؤ، فریش ہو کر آؤ، میں تب تک کھانا لگاتی ہوں ٹیبل پہ۔ مسز شمیم بہرام سے کہتی ہوئی ملازمہ کے ساتھ چلی گئیں اور بہرام سر ہلا کر اپنے ڈیڈ کی جانب متوجہ ہوا جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیسی رہی میٹنگ؟ وہ پوچھنے لگے پر بہرام کی نظریں ان کے پاس رکھی صوفے سے لگی بیساکھی پہ ٹکی تھی۔ اس کی نیلی گہری آنکھوں میں غصہ، کرب اور دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ اچھی رہی، وہ کہہ کر لب بھینچ گیا۔ اللہ تمہیں کامیابی دے۔ وہ مسکرائے۔ بہرام ان کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ جاؤ اور فریش ہو جاؤ ورنہ تمہاری موم پھر میرے پیچھے پڑ جائیں گی۔ وہ ہنس کر کہتے بہرام کو مسکرانے پہ مجبور کر گئے۔ وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ ظفر صاحب محبت سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگے۔ آئیں آپ، مسز شمیم نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور بیساکھی انہیں تھمائی۔ انہوں نے مسکرا کر بیساکھی تھامی اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ایک ٹانگ ناکارہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ ڈاکٹرز مصنوعی ٹانگ لگا رہے تھے پر ظفر صاحب نے انکار کر دیا اور اس کی جگہ بیساکھی کو اپنا سہارا بنایا۔ اس فیصلے سے مسز شمیم پہ بہت گہرا اثر پڑا پر حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سنبھل گئیں۔ آ جاؤ بھئی، کہاں رہ گئے؟ 25 بچوں نے راستہ روک تو نہیں لیا؟ بہرام کے انتظار میں بیٹھے ظفر صاحب نے شرارت سے ہانک لگائی۔ مسز شمیم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتا بہرام بھی ہنس پڑا۔ ابھی 25 بچوں کی اماں راستہ روک لے، یہی میرے لیے بڑی بات ہے۔
وہ آنکھ دبا کر بولا۔ ظفر صاحب کھل کر ہنسے جبکہ مسز شمیم نے منہ بنایا۔ خاک راستے روکے گی، جب لاؤ گے تبھی تو راستہ روکے گی۔ مسز شمیم انہیں کھانا سرو کرتے ہوئے بولی۔ بہرام نے ظفر صاحب کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا لگا۔ وہ تھے ہی ہنسنے ہنسانے والے، حشاش بشاش سی شخصیت۔ انہیں ہنستے دیکھ کر بہرام کے ساتھ مسز شمیم بھی مسکراتی۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں اور بیچ میں چلتی بڑی سی گاڑی میں بیٹھے ہوم منسٹر حارث خان ایک اہم میٹنگ کے لیے جا رہے تھے کہ فواد صاحب کی کال آ گئی۔ ہاں بولو فواد۔ موبائل کان سے لگاتے انہوں نے دوسری طرف موجود فواد صاحب کو مخاطب کیا۔ تمہاری بیٹی نے کیا کہا، وہ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فواد صاحب کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ آ جائے گی، اسے کچھ دن سنبھلنے کے لیے دیتے ہیں، ابھی وہ اس خواب کے زیر اثر ہے۔ ہمارے مسلسل اصرار پہ وہ غصے میں خود کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اس لیے کچھ دن دیں گے اسے سنبھلنے کے لیے، پھر میں کسی بہانے سے اسے بلوا لوں گا اور پیار سے سمجھاؤں گا تو مان جائے گی۔ حارث صاحب کی باتوں پہ دوسری طرف اپنے آفس میں بیٹھے فواد صاحب کے ساتھ ہادی نے سن کر غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ یہ تو ٹھیک ہے، پر تم جانتے ہو نا کہ اس نے نادانی میں ہی ہادی کی انا پہ وار کیا ہے۔ سب فرینڈز اس کا مذاق بنا رہے ہیں کہ دلہن نکاح کے وقت بھاگ گئی۔ انہوں نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حارث صاحب نے غصے سے موبائل کو گھورا۔ کیا انہوں نے نیوز نہیں دیکھی جو یہ بکواس کر رہے ہیں میری بیٹی کی بابت؟ ہادی جواب نہیں دے سکتا کہ نکاح کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو جانے کی وجہ سے ملتوی کیا گیا ہے۔ وہ برہمی سے بولے۔ حارث بچے مت بنو، میں جانتا ہوں تم اپنی بیٹی کے خلاف یہ نہیں سن سکتے، پر حقیقت تو یہی ہے نا، اور ہم نے میڈیا کا منہ بند کیا ہے، لوگوں کا نہیں۔ ہادی کے دوست مذاق میں اس کی انا کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ فواد صاحب کے لہجے میں ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی جس پہ حارث صاحب نے لب بھینچ لیے۔ تم ہادی بیٹے سے کہو صبر سے کام لے، وہ ہمارا سمجھدار بچہ ہے، سمجھے گا اپنے انکل کی پوزیشن۔ برا وقت ہے، گزر جائے گا، اور پھر انشاءاللہ کچھ ہی دن کی تو بات ہے، ہم دھوم دھام سے نکاح کروائیں گے۔ حارث صاحب کی بات سنتے دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حارث، فواد صاحب نے کچھ کہنے کے لیے پکارا ہی تھا کہ حارث صاحب ان کی بات کاٹ کر بولے۔ فواد، میں میٹنگ اٹینڈ کر کے تمہارے آفس کا چکر لگاؤں گا، پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ انہوں نے دوسری طرف سے اوکے سنتے کال منقطع کر دی اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر گہرا سانس خارج کیا۔ دیکھا ڈیڈ، دونوں باپ بیٹی ملے ہوئے ہیں اور آپ میری بات مان نہیں رہے، وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہادی نے حارث صاحب کے جان چھڑانے والے انداز پہ تپ کر فواد صاحب سے کہا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگا، تم خواہ عورتوں والے وسوسے چھوڑو اور اس لڑکی کو کنونس کرو، تم سے ایک چونٹی جتنی لڑکی نہیں سنبھالی جاتی۔ اگر پہلے اس پر تھوڑی توجہ دیتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ فواد صاحب اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے اپنی فائلز کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہادی دانت پیس کر رہ گیا۔ سنبھلنے والی تھی وہ گھمنڈی عورت جو سنبھل جاتی، مٹھیاں بھینچ کر وہ بڑبڑایا۔ وہ اسے کتنی بار کال کر چکا تھا پر اس کا موبائل بند تھا اور نینی سے معلوم ہوا تھا کہ میڈم نے غصے میں اپنا موبائل توڑ دیا ہے۔ تم نے جس طرح مجھے ہرٹ کیا ہے اس کے بعد میں تم پر تھوکنا بھی نہ چاہوں گی، جا کے بات کرنا۔ ہادی نے نینی سے کہا کہ آپ اپنا موبائل دیں اسے، میں بات کرنا چاہتا ہوں، پر دوسری طرف سے جواب میں یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ احساس سے تذلیل سے سرخ ہوتا صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ آپ کا بہرام ملک کی بابت کیا خیال ہے؟ مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ کل ہی میں نے میگزین میں پڑھا تھا کہ بہرام ملک کی طرف سے پاکستان کے بزنس مینز کے لیے ایک سنہری موقع ہے، وہ اس بار اپنا ٹینڈر کسی پاکستانی بزنس مین کو دیں گے۔ ہادی نے کل کے میگزین میں چھپے بہرام ملک کے انٹرویو کے بارے میں بتایا۔ اگر انہیں یہ ٹینڈر مل جاتا تو ان کی قسمت چمک جاتی۔ ہاں، میں نے بھی نیوز میں دیکھا تھا اور ملک انڈسٹری کے مینیجر سے رابطہ بھی کیا، پر وہاں سے جواب موصول ہوا کہ بہرام ملک مصروف ہیں۔ پوری فائل ریڈ کرنے کے بعد وہاں اپنے دستخط کرتے وہ مایوسی سے بولے، بھائی مصروف لوگ ہیں، ویسے ڈیڈ میرا مشورہ تھا کہ کیوں نہ ایک پارٹی ارینج کریں گھر میں اور بہرام ملک کی فیملی سمیت انہیں پرسنلی انوائٹ کریں۔ ہادی کے مشورے پہ فواد صاحب نے اسے دیکھا۔ صرف ایک طرف نہیں، چاروں طرف دیکھ کر پھر اپنے نادر مشورے دیا کرو۔ ابھی کچھ دن پہلے تمہارا نکاح ہوتے ہوتے رک گیا اور تمہاری ہونے والی دلہن کے قریبی عزیز کی وفات ہو گئی، اور اب ہم پارٹیاں ارینج کریں؟ انہوں نے اسے شرم دلانی چاہیے۔ ہادی سر جھٹک کر رہ گیا۔ ایک تو یہ لڑکی ہر طرح سے رکاوٹ بن جاتی ہے میری زندگی میں، دل کرتا ہے قصہ ہی ختم کر دوں اس کا۔ وہ کڑ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا اور ایکسکیوز کرتا اٹھ کر ان کے آفس سے باہر نکل کر اپنے روم میں آ گیا۔ آج اس کا انٹرویو تھا، تعلیم نہیں بلکہ اچھی جسامت کی وجہ سے اسے ایک ریسٹورنٹ میں دربان کی نوکری مل رہی تھی۔ ویسے تو وہ مر کر بھی یہ نوکری نہ کرتا، پر اب وہ مجبور ہو گیا تھا۔
ایک تو انور کے ابا کی چائے کے کھوکے والے کا ادھار، دوسرا مولوی کے اس دربے نما کمرے کے 5 ماہ کا کرایہ، اور چھوٹی موٹی اپنی ضرورتوں کے لیے اس جیسے محلے کی لڑکیوں کے ہیرو کا دربان بننا مجبوری ہی تو ہو سکتی تھی۔ سر جھٹک کر وہ الماری کے پاس آیا اور اس میں سے اپنی ایک شرٹ نکال کر دیکھنے لگا، پر کوئی بھی شرٹ پہننے کے لائق نہ تھی، سب بدرنگی ہو چکی تھی۔ پینٹوں کا بھی یہی حال تھا۔ کہتے ہیں فرسٹ آپریشن از دی لاسٹ بریکٹ، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ، پر میرے پاس نہ فرسٹ کے لیے شرٹ ہے نہ لاسٹ کے لیے۔ اس نے لاسٹ ہی لکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ امپریشن کو آپریشن ہی لکھا ہے، مطلب اس لڑکے کو نہیں آتی ہوگی نا بولنے، اس لیے اوکے۔ وہ ان میں سے ایک براؤن شرٹ منتخب کرتا 7 بلو جینز نکالنے لگا، جو گھس تو گئی تھی پر ابھی بھی کچھ بہتر حالت میں تھی۔ کپڑے نکال کر سنگل بیڈ پر پھینکنے پر ان میں پڑی سلبٹیں دیکھ کر وہ سر کھجانے لگا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ انہیں اٹھا کر چولہے کے پاس آیا اور سلور کی دیگچی گرم کر کے بیڈ پر رکھی شرٹ پر ادھر سے ادھر گھمانے لگا، اور پھر کچھ دیر کی محنت و مشقت کے بعد جب شرٹ اٹھا کر دیکھی تو سلوٹیں کم ہو چکی تھیں، وہی جو ہر جینز پر دکھا کر وہ کچھ ہی دیر میں ریڈی ہو چکا تھا۔ بالوں میں برش کر کے فائل اٹھا کر روم کو لاک کرتا وہ اپنی پھٹ پھٹی پر آ بیٹھا۔ جا رہے ہو؟ مولوی صاحب باہر نکلے اور اسے لفنگوں والے حلیے کی بجائے کچھ تیار شیار دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ آ رہا ہوں، بہزاد مسکرا کر بولا تو مولوی صاحب نے اسے گھورا۔ میاں اس بار میں چھوڑنے والا نہیں، مجھے اس ماں کے ساتھ پچھلے تمام مہینوں کا بھی پورا کرایہ چاہیے، ورنہ اپنا بوریا بستر باندھو اور نکلو یہاں سے۔ اس کے الٹے جواب پر وہ بھڑک اٹھے۔ مولوی، تو پتہ نہیں کیسے مولوی بن گیا ہے، ذرا بھی رحم نام کی چیز نہیں تیرے اندر۔ دوسرے محلے کے مولوی دیکھے ہیں، یہ 3 بچوں کو اپنے گھر میں اپنا بچہ بنا کے رکھتے ہیں، اور تم نے کیا کرائے پر گھر دے کر اس غریب بچے کا جینا حرام کیا ہوا ہے، حالانکہ حرام کام کرنا گناہ ہوتا ہے۔ وہ منہ بنا کر کہتا مولوی صاحب کے بگڑے موڈ کو دیکھ کر اپنی پھٹ پھٹی سٹارٹ کرنے لگا، جس کی آواز پر سامنے والے گھر کی بالکنی سے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ بہزاد نے چور نظروں سے اوپر دیکھا، وہ بھی مولوی صاحب کی موجودگی میں کالر کھڑا کرتا کک مار کر بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ مولوی صاحب اس کی چور نظریں اوپر جاتے دیکھ چکا تھا، اور جب اس نے غصے سے اوپر دیکھا تو سامنے رحیم بخش درزی ماسٹر کی بیٹی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ لڑکی بھی مولوی صاحب پر نظر پڑتے ہی چھپاک سے اندر غائب ہو گئی۔ مولوی صاحب بہزاد کی طبیعت سے واقف تھے کہ محلے کی لڑکیوں کی وہ کتنی عزت کرتا تھا۔ یہ تو لڑکیاں خود تھیں جو اس کی بائک کی آواز پر پردوں اور دیواروں سے نمودار ہوتی تھی۔ اپنی بائک کی مرمت کرواؤ میاں، یوں تو لوفر تم پہلے ہی ہو، پر ثبوت تو نہ دو، مولوی صاحب غصے سے کہتے چلے گئے۔ انشاءاللہ پہلی سیلری پر۔ پیچھے سے اس نے ہانک لگائی۔ پہلی سیلری نہ ہو گئی، لاٹری ہو گئی جس سے سب کچھ کرے گا، بائک کی مرمت سے لے کر کھانے پینے کے اخراجات اور گھر کا کرایہ بھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتا ہوا کھوکھے کے سامنے رکا۔ چل انور، ایک چائے اور ایک سگریٹ نکال، تیرا یار آج انٹرویو پر جا رہا ہے، انشاءاللہ تیرے سارے شکوے دور کر دے گا۔ انور کے کھوکھے کے سامنے بائک روکتے وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے بولا، ایسے انٹرویو پتہ نہیں تو کتنی بار دے چکا ہے، اور ہر بار تیرے کو وہ نوکری تیرے اسٹینڈرڈ کی نہیں لگتی۔ انور منہ بنا کر بولا، اب تو ابا نے بھی منع کر دیا ہے تجھے ادھار دینے سے، انہیں یقین ہو گیا ہے تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 2000 ہو گیا ہے، ادھار کچھ تو دے دے تاکہ ابا کو مطمئن کر سکوں۔ انور اپنی دوستی کا خیال کرتا ہوا بولا، یار بس تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنے سٹینڈرڈ کو بھاڑ میں جھونک کر دربان کی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ کامیاب بھی لوٹوں گا، تو فکر نہ کر۔ کچھ ایڈوانس لے کر تیرے ابا کو مطمئن کر دوں گا، اب جلدی سے نکال، دیر ہو جائے گی۔ وہ اسے دلاسا دیتا ہمیشہ کی طرح ایک چائے کا کپ پی کر سگریٹ لگا کر ہونٹوں میں دبائے بائک سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ بس اللہ کوئی اچھی نوکری اور چھوکری دے دے میرے یار کو، ورنہ اس چڑیل کے ارادے مجھے نیک نہیں لگ رہے۔ انور ماسٹر کی بیٹی کا سوچتا دعا مانگنے لگا اور منہ پہ ہاتھ پھیر کر دوسرے گاہک کو چائے دینے لگا۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھے ہانیہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اچانک ہی ان کی گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ ہو گئی تھی۔ کراچی کی مین شاہراہ پر ہوم منسٹر کی گاڑی پہ اچانک ہوتی فائرنگ سے ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ چیخو پکار کے درمیان لوگ حواس باختہ سے اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔
اور گاڑی کے اندر بیٹھے حارث خان بوکھلائے ہوئے تھے۔ سر آپ باہر نکلے جلدی، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ڈرائیور آگے پیچھے گارڈز کو ان سے مقابلہ کرتے دیکھ کر حارث صاحب سے بولا، ایسے کیسے نکلیں باہر؟ گولیاں دیکھو، مارنا چاہتے ہو مجھے؟ حارث صاحب دھاڑے، ڈرائیور بھی گھبرا گیا۔ نہیں سر، گارڈز کتنی دیر ان کا مقابلہ کریں گے؟ اگر ہماری گاڑی بلاسٹ ہو گئی تو آپ سوچیں یہاں مرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں۔ ڈرائیور نے انہیں بائیں طرف جانے کا اشارہ کیا۔ حارث صاحب کشمکش میں پڑ گئے تھے کہ نکلیں یا نہیں۔ تبھی اچانک پیچھے سے ایک گارڈ کی چیخ سنائی دی۔ موت کو قریب دیکھ کر ان کے اعصاب شل ہو گئے۔ عقل نے جواب دے دیا اور وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر گاڑی سے باہر نکلے۔ انہیں نشانے پہ لیے بیٹھے شوٹر نے ٹریگر پہ انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ ابھی حارث صاحب نے اپنے دونوں پاؤں زمین پر رکھے ہی تھے کہ اگلے ہی لمحے تھا کی ایک آواز دوسرے فائر کے ساتھ گونجی۔ سر! ڈرائیور زور سے چیخا۔ روڈ پر اچانک سے ہوم منسٹر اور اس کے گارڈز کی گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ دیکھتا اپنے انٹرویو کے لیے جاتا بہزاد بائک ایک طرف پھینک کر خود کو فائرنگ سے بچاتا ان کی جانب لپکا۔ حارث صاحب کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا، پر اس کے باوجود گولی ان کے کندھے سے ہوتی ہوئی نکلی تھی۔ حارث صاحب کرا کر ایک جانب گرتے اس سے پہلے ہی بہزاد نے انہیں تھام لیا۔ نکلو، کام ہو گیا۔ اس شوٹر نے اشارہ کیا تو باقی کے 3 آدمی گاڑی میں بیٹھے جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح اچانک آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ گارڈز اپنے بازو اور ٹانگ تھامے ان میں سے رشتے خون کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی حالت دیکھتا حارث صاحب کو گاڑی میں ڈال کر خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا۔ ڈرائیور کہیں بھاگ گیا تھا، شاید وہ ان کے مخالفین سے ملا ہوا تھا۔ بہزاد نے ایک نظر فرنٹ مرر میں دکھائی دیتے حارث صاحب کے نڈھال وجود پہ ڈالی اور گاڑی وہاں سے نکال کر زن سے قریبی ہاسپٹل کی طرف بھگا لے گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو لڑکے؟ کندھے سے اٹھتی ٹیسوں پر درد سے چور لہجے میں بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے حارث صاحب نے سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے پرانی بدرنگ شرٹ میں ملبوس چوڑی پشت والے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر بس تھوڑی دیر میں ہم ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں۔ بہزاد نے اپنی کالی پریشان آنکھیں اٹھائیں اور بیک مرر سے حارث صاحب کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ لب بھیج گئے۔ کندھے سے نکلتا خون حارث صاحب کے وائٹ شرٹ اور کوٹ پہ پھیلتا جا رہا تھا اور وہ بے بس سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی سٹی ہاسپٹل کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آئیے سر، ہمت کریں۔ حارث صاحب کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس نے انہیں سہارا دے کر باہر نکالا اور ان کا بوجھ خود پہ ڈال کر انہیں لے کر ہاسپٹل کے اندر آیا۔ رکو! بہزاد نے وارڈ بوائے جو اسٹریچر لے کر جا رہا تھا کو روک کر اس پہ حارث صاحب کو ڈالا۔ وارڈ بوائے حارث صاحب کو دیکھ کر بدحواس ہو گیا۔ ہوم منسٹر صاحب! وہ بڑبڑایا اور اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے چیخ کر ڈاکٹرز کو بلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پورے ہاسپٹل میں افراتفری مچ گئی تھی۔ حارث صاحب کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ کون ہو تم؟ کہاں رہتے ہو؟ ہمیں اپنا ایڈریس دو، اور تم اتنی خطرناک صورتحال میں ہوم منسٹر تک کیسے پہنچے؟ کہیں تم اس گروہ سے ملے ہوئے تو نہیں ہو؟ کوریڈور میں کھڑے بہزاد کو پولیس نے گھیر لیا تھا اور وہ اس سے تفتیش کرتے مختلف سوال جواب پوچھے جا رہے تھے۔ وہ حارث صاحب کی مدد کر کے پچھتا رہا تھا۔ بہزاد نام ہے، 10 جماعتیں پاس ہوں، انٹرویو کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک ہی راستے میں کچھ گاڑیوں پہ حملہ ہوا۔ ایک نقاب پوش کو گاڑی سے نکل کر ہوم منسٹر کو نشانے پر لیتے دیکھ کر انسانیت کے ناطے ان کی مدد کر بیٹھا۔ وہ بیزاری سے ان کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔ یہ انسانیت تم نے گارڈز کے لیے کیوں نہیں دکھائی؟ دوسرے سوال پر بہزاد نے کوفت سے مٹھیاں بھینچی، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار تھے، وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے۔ وہ بولا تو انہوں نے سر ہلایا۔ تو تمہارا کہنا ہے تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا جس نے حملہ کیا تھا؟ وہ اسے الجھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ مجرم نہیں آنے والا تھا، تم مدد کرنے والے کو ہی پھانسی چڑھانے کی کوشش میں تھے، پر آگے بھی بہزاد موجود تھا۔ میں نے کہا ہے وہ نقاب پوش تھا۔ جب اس نے نقاب کیا ہوا تھا تو اتنی دور سے میں کیسے اسے پہچان سکتا ہوں؟ میرے پاس ابھی ایسا کوئی چشمہ ایجاد نہیں ہوا جس سے میں سامنے والے کا چہرہ نقاب کے پیچھے سے بھی دیکھ لوں۔ اس نے اپنے انداز میں طنزیہ کہا تو پولیس والے نے اسے گھورا۔ پھر تمہیں کیسے لگا کہ وہ ہوم منسٹر کو نشانے پر لے کر بیٹھے ہیں؟ اب کی بار بہزاد نے ان کے بے وقوفوں والے سوال پر گہرا سانس بھرا۔ جواب دو ورنہ تمہارے یہ ٹھنڈے سانس خوب نکالیں گے تھانے لے جا کر، آفیسر نے غصے سے کہا۔ پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ہوم منسٹر کی مدد کی، دوسرا انہوں نے گن نقاب کے پیچھے نہیں چھپائی تھی، وہ سامنے سے نظر آ رہی تھی اور میں نے دونوں طرف دیکھتے ہوئے جب اس گاڑی کی طرف دیکھا تو اس نقاب پوش کو نشانہ لیتے دیکھ کر ہی ہوم منسٹر کی جانب بھاگا تھا، ورنہ میں کسی فلم کا ہیرو نہیں جسے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کسے بچانا ہے۔ وہ غصہ ہوتا بیزار ہونے لگا۔ عجیب بندے تھے، اور آج اسے حقیقت میں معلوم ہو گیا تھا کہ واقعی بھلائی کا زمانہ نہیں۔ معذرت کیوں کر رہے ہو جوان، تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، ہوم منسٹر کے ہوش میں آنے کے بعد اپنا انعام آ کر لے جانا۔
IG सरफराज साहब ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए पटरी बदली तो बहजाद ने अपना शाना पीछे किया। शुक्रिया, वो तो मुझे मालूम हो गया है कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। दूसरा, ये मैंने इनाम के लिए नहीं किया, अब मुझे इजाज़त दें, इस चक्कर में पहले ही लेट हो गया हूँ। वो कहता हुआ अपना एड्रेस बताकर इजाज़त मिलने पर वहाँ से निकला और पैदल चलता हुआ उसी हादसे वाली जगह पर आया जहाँ अब पुलिस खड़ी थी। उसने एक साइड पर पड़ी अपनी बाइक को उठाकर स्टार्ट करने की कोशिश की और कुछ देर की मुशक्क़त के बाद उसकी बाइक खटखट की आवाज़ के साथ स्टार्ट हो गई तो बहजाद ने अपने घर का रास्ता नापा। जाहिर है अब नौकरी तो मिलने से रही, इंटरव्यू का वक्त तो गुजर चुका था। अब वहाँ जाकर वो किसी की फालतू सुनने वाला नहीं था। पहले ही पुलिस उसके दिमाग का बुर्ता बना चुकी थी। वो मज़ीद किसी की चिक चिक सुनने वाला नहीं था, इसलिए अपने घर का रास्ता लेना ही बेहतर समझा। आज का सारा दिन ही खराब था। वो अपनी फटफटी मौलवी के घर के सामने रोकते हुए बुड़बुड़ाया। नीचे उतरकर जेब से चाबी निकालते हुए मौलवी के घर के पास ही मौजूद अपने रूम का लॉक खोला। ये तो शुक्र था दोपहर के वक्त अनवर का खोखा बंद हो जाता था और मौलवी ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद में होते थे। वो पुरसकून सी सांस खारिज करता अंदर आया और दरवाज़ा बंद करते बेड पर गिरकर लंबी तान कर सो गया। यही हाल रहा तो वो ज़्यादा देर यहाँ टिकने वाला नहीं था। कोई और नहीं तो किराया ना मिलने पर मौलवी ही उसे यहाँ से भगा देगा। वो फ्लाइट में बैठी मुसलसल रो रही थी। उसने जब न्यूज़ देखी तो उसके हाथ पांव काम करना छोड़ गए, दिल जैसे बंद होने लगा था और वह रोती हुई मिलने वाली पहली ही फ्लाइट से पाकिस्तान जा रही थी। कल तक वो कह रही थी कि मरकर भी नहीं आऊँगी और आज वो दुआएं मांगती पाकिस्तान उड़ कर जाना चाह रही थी। अपने बाप के पास पहुंचकर उनके सीने में छुपना चाह रही थी। पता नहीं कौन थे जो अचानक उनके जानी दुश्मन बन बैठे थे। अब तो उसके बाप को यकीन आ गया होगा कि उस रात सच में किसी ने उससे निकाहनामे पे साइन करवाए थे। वो उसका ख्वाब नहीं हकीकत थी। डैड, आई प्रॉमिस मैं आइंदा आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके पास ही रहूंगी। उसने हथेली की पुश्त से चेहरा साफ किया और खुद से ऐद करने लगी। उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आ रही हैं, इसीलिए ड्राइवर गाड़ी लिए उसके इंतज़ार में खड़ा था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड करते ही हानिया अपना सांस रोके भागती हुई सामने से आते छोटे से लड़के से टकरा कर गिरते गिरते बची। अंधे हो क्या? उस 7-8 साल लड़के पे गुस्से से धाड़ी जो बिल्कुल दरमियान में रास्ता रोके खड़ा था। उसके धाड़ पे लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे, जबकि वो लड़का जो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था सहम गया। पर उसे हैरत का झटका तब लगा जब उस लड़के ने अपने पीछे से सुर्ख गुलाब का बुके निकाल कर उस पर फेंका और वेलकम बैक कहकर एक तरफ भाग गया। हानिया साकित सी हाथों में सुर्ख महकते गुलाब का बुके थामे खड़ी थी। तो क्या वो उस पर नजर रखे बैठा है? दिमाग में फौरी सवाल आया। इस ख्याल के आते ही उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैडम, ड्राइवर की आवाज़ ने उसे होश की दुनिया में ला पटका और वो अपने हाथों में मौजूद गुलाब देखने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा वहम है। वो बदहवासी के आलम में बुड़बुड़ाई और बुके को किसी सांप बिच्छू की तरह खुद से दूर फेंका। तुम जो कोई भी हो, मुझे डरा नहीं सकते। उसने आसपास नजरें दौड़ाई पर उसे कोई भी ऐसा मशकूक वजूद नजर न आया जिस पर वो शक कर सके, उसे गले से पकड़कर अपने बाप के सामने कर सके। मैडम, आप ठीक हैं? ड्राइवर ने उसकी अजीबोगरीब हरकत देखते हुए घबरा कर पूछा। क्यों, मुझे क्या होना है? हानिया ने गुस्से से अबरू उचकाया। ड्राइवर पहले ही घबराया हुआ था। उसके तीखे लहजे में पूछने पर नफ़ी में सर हिलाकर नज़रें झुका गया। हनी, मैंने जैसे ही सुना तुम वापस आ रही हो तो भागा भागा चला आया तुम्हें पिक करने, कहीं कोई तुम्हें भी नुकसान ना पहुंचा दे। उफ, अंकल की हालत देखी थी मैंने। हादी हानिया को देखता उसकी तरफ लपका और फिक्रमंदी से कहते हुए उसने आखिर में हारी साहब की हालत पर अफसोस किया। हानिया ने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। चलो, वो उसे इग्नोर करके ड्राइवर से कहती हुई आगे बढ़ गई। हादी ने मुड़कर खुद से दूर जाती हानिया को देखा। लंबी सी हील की टिक टिक उसके समातों से दूर होती जा रही थी। वो पुरसोच नज़रों से उसे देखता रहा जो अब गार्ड्स के साथ गाड़ी में बैठती वहाँ से रवाना हो गई थी। हमेशा की तरह आज फिर वो जहर का घूंट भर कर रह गया। वापस आना ज़रूरी था। दांत पीसते वो बुड़बुड़ाया और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। नीचे गिरा ताज़ा गुलाबों का महकता बुके अपनी बेकदरी पर रो रहा था, जिस पर बहराम मलिक ने सरसरी सी नज़र डालकर गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाया। सुगार होंठों में दबाकर ड्राइवर को चलने का हुक्म दिया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही होम मिनिस्टर साहब के दुश्मन को गले से पकड़कर उनके कदमों में लाएंगे। कॉरिडोर में खड़े फवाद साहब से IG साहब ने कहा, जिस पर उन्होंने सर हिलाया। कुछ भी करो, जल्द ही उन्हें सामने लाओ और फिर हम उसे ऐसी सज़ा देंगे कि उसकी नस्लें भी तौबा करेंगी। फवाद साहब गुस्से से बोले।
انہوں نے جب نیوز میں حارث صاحب پر حملے کا سنا تو وہ دونوں باپ بیٹے بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔ اس لڑکے کا کیا خیال ہے جس نے ہوم منسٹر صاحب کی جان بچائی تھی؟ آئی جی صاحب نے فواد سے پوچھا۔ ہم بہت مشکور ہیں اس کے، جلد ہی حارث کے سنبھلنے پر اسے انعام دیں گے جس کا وہ مستحق ہے۔ ان کے بات پر سر ہلاتے آئی جی صاحب اپنے ساتھ کھڑے آفیسرز کو سخت کارروائی کا حکم دینے لگے۔ ہر طرف پولیس الرٹ ہو گئی تھی اور اس مجرم کے پیچھے تھی جس نے آس پاس کے بنگلوں کے سارے کیمرے ہیک کر دیے تھے اور کوئی بھی ثبوت نہ چھوڑا تھا۔ اتنے شاطر تھے ان کے دشمن۔ اب تو حارث صاحب کی سیکیورٹی اور بھی سخت کر دی گئی تھی۔ ہاسپٹل کے چاروں طرف سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ انکل، ڈیڈ، وہ بمشکل پولیس کی مدد سے میڈیا سے جان چھڑوا کر ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی اور اب لفٹ سے نکلی تو سامنے ہی فواد صاحب کو دیکھ کر انہیں پکارتی ہوئی بھاگی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ ریلیکس ہنی بیٹا، کچھ نہیں ہوا، آپ کے ڈیڈ ٹھیک ہیں۔ گولی صرف ان کے کندھے سے چھو کر نکل گئی ہے۔ اس کا سر سہلاتے وہ اسے تسلی دے رہے تھے۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز۔ وہ آنکھیں صاف کرتی سر اٹھا کر فواد صاحب کے چہرے کو دیکھتی التجا کرنے لگی۔ نہیں بیٹا، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، زخم بڑے نہیں تو چھوٹے بھی نہیں ہیں، تھوڑا ویٹ کریں، ہم خود ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ فواد صاحب کے کہنے پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ ہادی بھی آ گیا اور ہانیہ کا نخرہ دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ جہاں سب بڑی بڑی شہر کی ہستیاں آ کر اسے ہمت و صبر قائم رکھنے کی تلقین کرتے جا رہے تھے، وہ تھکی تھکی سی ایک سائڈ پر چیئر پہ بیٹھ گئی۔ دروازے پہ ہوتی مسلسل دستک نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر موجود افراد دروازہ توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بہزاد نے اپنی آنکھیں مسنی اور پھر ایک بھرپور انگڑائی لے کر اپنے بازو کو جھٹکا دیا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ بیڈ سے اٹھا۔ میلی کچیلی شکن آلود بیڈ شیٹ اپنا سفید رنگ بدل کر پیلی پڑ چکی تھی اور یہی حال تکیوں کا بھی تھا، جیسے انہیں مہینوں سے دھویا نہ گیا ہو۔ چھوٹے سے روم میں ایک چھوٹے قد کی دیوار سے لگی الماری جس میں اس کے چند کپڑے رکھے ہوئے تھے، ایک کونے میں میلے پڑے تھے۔ پہلے تو دھوبی کو دے دیے جاتے تھے پر اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک کونے میں پڑے اپنی حالت پر ماتم کناں تھے۔ ایک چھوٹا سا آئینہ دیوار میں لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک برش رکھا تھا، اگر دل کیا تو اس میں اپنا چہرہ دیکھ لیا ورنہ وہ ایسے ہی سجاوٹ کا کام سر انجام دے دیتا تھا۔ ایک سائڈ ٹیبل جس پر پانی کا چھوٹا سا کولر رکھا تھا، کچن کا کام کرنے والی کوئی نہیں تھی تو اس کی موجودگی ہی بیکار تھی۔ ایسی صورتحال میں شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو وہ اپنا پیٹ بمشکل پالتا تھا، کسی دوسرے بوجھ کو کیسے اٹھاتا، اور اسے اپنی بیٹی دیتا بھی کون؟ ویسے تو وہ بہت صفائی پسند تھا مگر معاشی حالات میں تنگی کے باعث نوکری کے چکر میں اسے گھر کی صفائی کا وقت نہیں مل پا رہا تھا، ورنہ اس کا روم چمکتا رہتا تھا۔ آ رہا ہوں، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ نیند میں خلل کی وجہ سے وہ چڑھتا ہوا بھاری آواز میں بولا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی خشمگی نظروں سے مولوی صاحب کو خود کو گھورتے پا کر وہ ہڑبڑا گیا۔ مولوی صاحب، آپ کو کچھ کام تھا کیا؟ مجھے بلایا ہوتا۔ وہ انہیں اندر آنے کے لیے رستہ دیتے ہوئے تم سے آپ پر آ گیا۔ میاں، کام کچھ نہیں ہے، جو آلسی گدھے کی طرح پڑے ہو۔ صبح ہو گئی، نوکری پر نہیں جانا کیا؟ ان کی بات پر بہزاد نے جھٹکے سے انہیں دیکھا۔ حیرت کا اس قدر شدید جھٹکا تھا کہ اس کا منہ بھی تھوڑا کھل گیا۔ تو کیا مولوی صبح صبح اسے نوکری پر بھیجنے کے لیے دروازہ توڑ رہا تھا؟ دیکھ کیا رہے ہو، تیار ہو اور نکلو جلدی۔ مولوی صاحب نے اسے حیرت میں غوطۂ زن دیکھ کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے نا اس بار تمہیں نوکری اور مجھے کرایہ نہ ملا تو محلے سے ہی نکلوا دوں گا۔ انہوں نے پھر کہا تو بہزاد نے دانت پیس کر احترام سے سر ہلا دیا۔ یاد ہے مولوی، آپ کی بات بھلا میں بھول سکتا ہوں؟ بس میں تیار ہو جاؤں۔ وہ فرما برداری کی تمام حدیں پھلانگ گیا تھا۔ حالانکہ انٹرویو سے ناکام لوٹتے ہوئے اسے مولوی کی باتیں بالکل بھی یاد نہ تھیں۔ وہ کل کمرہ بند کر کے بھوکا پیاسا جو سویا تھا تو ابھی مولوی صاحب کے اٹھانے پر ہی بیدار ہوا تھا۔ سنو، اب نوکری لگ گئی ہے تو حلیہ بھی انسانوں والا بنا لو۔ مولوی صاحب نے اس کے کالے لمبے بال اور گھنی داڑھی مونچھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر بہزاد نے سر جھٹکا۔ یہ ناممکن ہے، اپنا سٹائل کوئی مائی کا لال نہیں بدل سکتا۔ بریکٹ سٹائل، وہ بولا تو مولوی صاحب نے اسے گھورا۔ چلو اب جلدی کرو ورنہ پہلے دن ہی نہ نکال دیں وہ تمہیں۔ بحث چھوڑ کر مولوی صاحب کہتے ہوئے چلے گئے۔ بہزاد بیچارگی سے ان کی پشت دیکھنے لگا۔ کون سی نوکری یار، یہ جینے کے لیے پیسہ اتنا ضروری؟ سرا سا یتیم بچے پہ ترس نہیں آتا؟ وہ سوچتا ہوا اٹیچ باتھ روم میں بند ہو گیا اور کچھ دیر بعد پہنے ہوئے کپڑوں کو میلے کپڑوں کے ڈھیر پر پھینکتا ہوا بالوں میں برش پھیر کر جوتے پہنتا بیڈ پر بیٹھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ چائے انور دے گا یا اس کی بھی سننی پڑے گی، اور سننے والا تو وہ بھی نہیں تھا۔
ऐसे ही वॉलेट निकाल कर देखा जिसमें 10 रुपये पड़े थे। आज कल इसमें तो पानी भी नहीं मिलता, ये कहाँ से चाय का कप पिलाएगा। वैसे भी वॉलेट को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसने कहते हुए वॉलेट वापस पैंट की जेब में रखा और उठ खड़ा हुआ। शायद कहीं और नौकरी मिल जाए। भाई ये आपके लिए। वो अभी बाहर निकलने का सोच ही रहा था कि छोटू अंदर दाखिल होता बेड पर ट्रे रखते हुए बोला, जिसमें एक पराठा और एक फ्राइड अंडा और चाय का एक कप मौजूद था। अरे वाह, किस फरिश्ते ने भेजा है। ताज़ा गरम गरम पराठा देखते ही उसकी भूख चमक उठी। वो बेड पर बैठता खुशी से बोला, आपो ज़ैबी ने। छोटे ने अपनी बहन ज़ेबा का नाम लिया जो मास्टर साहब की बेटी थी। चल मौलवी की नहीं तो मास्टर की बेटी को तो मुझ पर तरस आया, शुक्रिया कहते ना, वो रुग्बत से खाता हुआ बोला तो छोटू हंस पड़ा। चल फिर शाम को मिलते हैं। वो चाय का आखिरी घूंट लेकर कप ट्रे में रखता हुआ बोला और 10 रुपए छोटू को थमा दिए। छोटू ने सर हिलाया और ट्रे उठाई। सुन, अपनी आपा को कहना आइंदा ऐसा कुछ मत करे, खामखा लोग मशकूक नज़रों से देखेंगे और जूते मारकर यहाँ से भगा देंगे। छोटू के बालों पर हाथ फेरते हुए वो कहकर दरवाज़ा बंद करता अपनी बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करने लगा। मुबारक को सुना है नौकरी मिल गई है। जाते हुए मोहल्ले के एक आदमी ने उसे मुखातिब किया तो आसपास के चलते हुए लोगों ने भी मुस्कुराकर उसे देखा। उस मौलवी को अफवाह फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? उसने सर हिलाकर मुबारकबाद वसूल की। बाइक स्टार्ट होते ही वो जन से वहाँ से भगा ले गया। उस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते हुए उसने एक आस के तहत उसके दाखिली दरवाजे पे देखा कि शायद वो रेस्टोरेंट का मालिक अभी भी उसका मुंतजिर हो, मगर मायूसी उसको मुंह चढ़ा रही थी। वहाँ खड़ा दरबान एहतराम से सबके लिए दरवाज़ा खोल रहा था। धत तेरी की, ये तो अपने स्टैंडर्ड की ही नहीं। वो एक नापसंदीदा नज़र डालता अगला मुड़ गया। हारी साहब को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और अभी वो इंजेक्शन के ज़रिए असर गनूदगी में थे। पास ही बाईं तरफ बेड पर सर रखे हानिया चेयर पर बैठी हुई थी। फवाद साहब के घर जाकर आराम करने के इसरार पर भी वो एक पल के लिए यहाँ से वहाँ ना हुई थी। जब उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो वो उनके पास आकर काफ़ी देर तक बैठी उनसे बातें करती रही थी और फिर रात में किसी वक्त उसकी आंख लग गई थी। हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था। सिक्योरिटी फोर्स हथियारों समेत अलर्ट खड़ी थी। कुछ दूर मेन रोड पर एक तरफ गाड़ी रोकते वो बाहर निकला और जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करते मोबाइल कान से लगा। दूसरी तरफ से हॉस्पिटल और होम मिनिस्टर हारी साहब के रूम के मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसने मोबाइल वापस जेब में डाला और अपने कदम आगे बढ़ाए। उसके हुलिये को देखकर उसका आदमी आगे बढ़ा और वहां खड़ी सिक्योरिटी फोर्स के आदमी से कुछ कहने लगा। कुछ ही देर में उसके लिए रास्ता साफ था और उसकी जगह उसके आदमी ने ले ली थी।